جی 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 بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم ناظرین. ناظرین کرام، بدقسمتی سے یورپ پورا اس وقت کرونا وبا کی دوسری لہر یا سیکنڈ ویو کی لپیٹ میں ہے. یہ وبا پچھلے سال اسی عرصے میں یعنی اکتوبر نومبر میں چائنا سے شروع ہوئی. پھر اس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. چائنا کے بعد جو سب سے زیادہ یورپ کا ملک متاثر ہوا، اس ملک میں ہم رہتے ہیں، اٹلی میں. اٹلی نے اس دفعہ اس پہ بر وقت کارروائی کرتے ہوئے شروع کے دنوں میں نہایت ہی خوش اسلوبی سے اس پہ کنٹرول پایا. لیکن ماہرین بتاتے ہیں کہ یہ جو کرونا وائرس کی دوسری لہر کا جرثومہ یا جراثیم ہے، یہ پہلی لہر سے زیادہ طاقتور ہے. یہ انسانی جلد پر 9 گھنٹے تک زندہ رہ سکتا ہے. کرونا وائرس کے جب یہ سیکنڈ ویو شروع ہوئی، دوسری لہر آئی، تو اس کے بالکل ابتدائی دنوں میں میری پاکستانی ڈاکٹر حضرات سے اور اٹالین ڈاکٹر حضرات سے اس سلسلے میں گفتگو ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ کرونا کی لہر آ رہی ہے اور پہلے سے زیادہ شدت سے آئے. تو میں نے کہا جی یہ تو پھر بڑی خطرے کی بات ہے. انہوں نے کہا جی خطرے کی بات نہیں ہے. میں نے کہا جی آپ کی دونوں باتوں کا میں مطلب نہیں سمجھا. ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسری ویو آئے گی، دوسری لہر آئے گی اور پہلے سے شدید آئے گی، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں ہم پریشان ہونے کی بات نہیں. تو انہوں نے کہا جی پریشان ہونے کی بات اس لیے نہیں کہ ہم نے ہر بار، ہر دکان، ہر کیفیٹیریا، حتیٰ کہ جو خونچا فروش ہیں جو سڑک پہ لگاتے اسٹال، ان کے لیے بھی لازم قرار دے دیا کہ سینیٹائزر رکھیں اور ماسک کا استعمال ہو اور اس سے درمیانی فاصلہ رکھا جائے. تو اس لیے ہم اس پہ تیار ہیں. محکمہ صحت اٹلی تیار ہے، محکمہ صحت یورپ تیار ہے. اس لیے اس سے کوئی زیادہ نقصان نہیں ہو. تو ہمیں بھی یہی امید تھی کہ الحمدللہ اس دفعہ انسان اس وبا پہ قابو پانے کے لیے بالکل تیار ہے. تو شروع کے دنوں میں ایسا ہی لگا، لیکن آج کل یہ جو معاملات ہیں یہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتے نظر آ رہے ہیں. اور بدقسمتی پر بدقسمتی یہ ہوئی کہ اس دفعہ ہماری جو پاکستانی کمیونٹی ہے، جو پچھلی دفعہ وبا سے زیادہ متاثر نہیں ہوئی تھی، کمیونٹی سسٹم کے تحت کہا جاتا ہے کہ ہم لوگوں کا جو مزاحمتی نظام ہے وہ یورپین سے اچھا ہے، اس لیے ہم زیادہ اس سے متاثر نہیں ہوئے. لیکن بدقسمتی سے اس دفعہ یہ ایک تو ہم لوگ اس سے متاثر بھی ہوئے، اور دوسرا کہ یہ جو ویو اس دفعہ آئی ہے، لہر جو اس دفعہ آئی ہے، یہ درمیانی جو عمر کے افراد ہیں ان پہ زیادہ اثر انداز ہو. پچھلی دفعہ جو لہر آئی تھی وہ بوڑھے افراد پہ اثر انداز ہو رہی تھی. جرثومے نے نہایت تیزی سے اپنی حیت بدلی ہے. یہ بھی سائنسی دنیا میں ایک عجوبہ ہے. سائنسی دنیا میں عجوبہ اس لیے میں نے کہا کہ جو بھی جرثومہ پیدا ہوتا ہے اس کو اپنی حیت بدلنے کے لیے بہت لمبا عرصہ درکار ہوتا ہے، اور بعض جرثومے صدیوں اپنی حیت نہیں بدل پاتے. جیسے جس بیکٹیریا سے ہم دودھ سے دہی جماتے ہیں وہ صدیوں سے وہی ہے اور آئندہ بھی وہی رہے. یہ ایک خوردبینی، الیکٹرانک خوردبین سے نظر آنے والا جرثومہ جسے ہم کرونا وائرس کہتے ہیں، اس نے جس تیزی سے اپنی حیت چینج کی ہے، اس پر جو تمام سائنسدان اور ڈاکٹر حضرات ہیں وہ پریشان ہیں کہ ابھی ہم پہلی حیت کو اس کو نہیں سمجھ سکے. اور پھر دنیا کے مختلف ممالک میں اس کی مختلف حیتیں پائی جاتی ہیں. یعنی کہ اٹلی میں پایا جانے والے کرونا کا جرثومہ امریکہ میں پائے جانے والے کرونا جرثومہ سے علیحدہ ہے. امریکہ میں پائے جانے والے کرونا کا جرثومہ سعودیہ میں پائے جانے والے کرونا کے جرثومہ سے علیحدہ ہے. 90 یا 95% تو وہ وہی ہے، لیکن اس جو جرثومے کا اپنا نظام ہے حفاظت کا، جراثیم کش ادویات سے لڑنے کا، وہ ہر کنٹری میں لیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ابھی تک اس کی کوئی گلوبل ویکسینیشن تیار نہیں ہو سکی. اس دفعہ جو کرونا کی لہر ہے تو اس میں بدقسمتی سے ہمارے جو کمیونٹی لیڈر ہیں، یہ حضرات، کیونکہ ان کا عوامی میل جول زیادہ ہوتا ہے، انہوں نے اپنے آفس اٹینڈ کرنے ہوتے ہیں، انہوں نے پبلک گیدرنگ اٹینڈ کرنی ہوتی ہے، انہوں نے لوگوں سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں نہیں مل سکتا. اگر کوئی دوست بھائی فنکشن میں انوائٹ کرے تو جانا ان کی مجبوری ہوتی ہے. تو یہ تمام جو اقدامات ہیں یہ
نیک نیتی کی بنیاد پہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کا ذاتی فائدہ اس میں کچھ بھی نہیں۔ تو قمر ریاض خان صاحب کوآرڈینیٹر مسلم لیگ نون یورپین یونین کے ہمارے ساتھ ہیں۔ پچھلے دنوں موصوف علیل تھے، کرونا میں مبتلا ہو گئے تھے، تو یقین جانے قمر بھائی سے ایک دو دفعہ بعض فنکشنوں میں ملاقات ہوئی، ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اتنے ہر دل عزیز الحمدللہ لیڈر ہیں۔ لوگوں نے سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوئے خود ان کے صحت یابی کے لیے پوسٹر لگائے، دعائیہ تقریبات کی، اور سارا دن جو ہم جرنلسٹ ہیں ان کے ٹیلی فون کی گھنٹیاں بجتی رہتی تھی کہ قمر ریاض صاحب کی کوئی خیر خبر بتائیں۔ تو ہم الحمدللہ میرا مسلسل قمر بھائی سے رابطہ تھا، تو میں ان سے رابطے میں رہا اور میں بتاتا رہا۔ پھر میں نے ان قمر بھائی سے گزارش کی کہ آپ ایک دفعہ براہ راست آئیں تاکہ آپ کے تمام چاہنے والے جو ہیں ان کے دل کی تسلی اور تشفی ہو سکے۔ تو قمر ریاض بھائی السلام علیکم، ویلکم ٹو شو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ندیم چودھری صاحب، جناب جبران صاحب اور پاک آواز کی پوری ٹیم کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے اس مشکل وقت میں میرے لیے دعائیں بھی کی، اور اب مجھے اپنے پلیٹ فارم پر اپنے دوستوں کا، اپنے چاہنے والوں کا، مجھ سے محبت کرنے والوں کا تاکہ میں شکریہ ادا کر سکوں۔ تو میں آپ سب دوستوں کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے یہ مجھے موقع فراہم کیا۔ آپ کے پروگرام کے توسط سے جو آپ کے سننے والے ناظرین ہیں، میرے جو دوست احباب ہیں اٹلی کے اندر اور بالخصوص پوری دنیا میں ان تمام احباب کا، اپنی ان ماؤں بہنوں کا، اپنے ان بچوں کا، اپنے ان دوستوں بھائیوں کا مشکور ہوں جنہوں نے مساجد کے اندر میرے لیے اسپیشل دعائیہ تقریبات کروائیں، اور میرے دوست ہیں بریشیا میں اور جو دیگر شہر ہیں، ان کی جو والدہ محترمہ ہے، ان کی عمر جو خود 80 سال سے 90 سال کے درمیان ہے، میں کیسے بلا دوں ان کا پیار کہ میری ان ماؤں نے میرے لیے نفلی روزے رکھے، نوافل ادا کیے۔ میں کیسے بلا دوں ان دوستوں اور بھائیوں کا پیار جنہوں نے میرے لیے صلاۃ الحاجات نماز ادا کی اور میری فیملی کی صحت یابی کے لیے دعا کی۔ میں کیسے بلا دوں ان دوستوں اور چاہنے والوں کا پیار جنہوں نے اگر کچھ چھوٹا موٹا اختلاف تھا بھی، انہوں نے میرے لیے اپنے معصوم بچوں اور کلیوں سے میری اور میری فیملی کے لیے دعائیں کرائیں۔ میں کیسے بلاؤں ان دوستوں بزرگوں کا پیار جنہوں نے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہے، میں سمجھتا ہوں انہوں نے مجھے اپنا مقروض کر دیا، اپنی والز پر میرے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعائیں کی، پوسٹ لگائیں۔ میں ندیم بھائی اور جبران بھائی آپ کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کہ میں نے فون سائلنٹ پر، مجھے ڈاکٹر نے منع کیا کہ آپ نے فون کسی صورت اٹینڈ نہیں کرنا۔ ہزاروں کے حساب سے کالیں، میسیجز، کوشش تو میں نے کی، جب بھی مجھے کوئی تھوڑا بہت افاقہ ہوتا تھا میں واپس جواب دیتا تھا۔ میں اپنے ان بھائیوں کا جنہوں نے حرم شریف کے اندر کھڑے ہو کے، مسجد نبوی کے اندر کھڑے ہو کے میرے لیے دعائیں کی۔ میں سمجھتا ہوں جہاں جہاں بھی کوئی پاکستانی سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو کر اس سے میری شناسائی تھی، دنیا کے ہر ملک کے اندر، جاپان، کینیڈا، یورپ تو تھا ہی، مڈل ایسٹ، سب دو پاکستان کے اندر میرے ان دوستوں نے میرے لیے دعائیں کرائی۔ تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہی دعا کروں گا کہ اللہ جو کسی کا برا نہیں سوچتے اور کسی کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات انہیں بھی
اس موذی مرض سے محفوظ رکھ۔ جس وبا کا ہم شکار ہوئے، یقین مانے یہ ابھی آپ مجھے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو میں نے کپڑے پہنے، یہ مجھے آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، یہ کھلے کھلے، یہ مجھے کپڑے تنگ تھے۔ تو یہ پنجابی کی مثال ہے، راہ پہ جانا ہے واہ پہ جانا ہے۔ یہ اسی کو پتہ ہے جو اس کرب سے گزرا ہے۔ میرے جو معصوم بچے ہیں، سوائے ایک بچی کے، باقی ٹوٹلی فیملی جو ہے اس مرض کا شکار ہوئی، جس میں میرے 2 معصوم بچے 6 سال اور 10 سال اور 12 سال، تو میری بیگم بھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب بھائیوں کی دعاؤں کی بدولت اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں اس امتحان سے سرور کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سب کو محفوظ رکھے، اور جو بھی اس مرض میں مبتلا ہے، وہ چونکہ میں اس مرض کی جو شدت ہے یا اس کی جو حساسیت ہے اس کو سمجھ سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سب کو محفوظ رکھے اور شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ جبران بھائی، قمر ریاض بھائی ابھی بستر سے اٹھے ہیں، یہ وہ تھوڑا سانس بھی لے لیں۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کوئی اس دوران فگر ہیں کہ جیسے آج 25,000 کا چفرا توکارے کر رہی تھی، 25,000 کو ٹچ کر رہی تھی، 25,000 کے ہندسے کو اعداد آج چھو گئے کرونا وائرس کے۔ یہ تو پہلی لہر میں بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک دن میں 25,000 کرونا کے مریض اٹلی میں آئے ہوں۔ تو آیا دیگر یورپ کے ممالک میں بھی یہی صورتحال ہے یا یہ آؤٹ آف کنٹرول صرف اٹلی میں ہی؟ دیکھیں، یہ پوری دنیا میں ایسے ہی ہو رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے۔ لیکن جو پہلی لہر تھی اٹلی میں، کم از کم اتنے زیادہ ٹیسٹ بھی نہیں ہو رہے تھے، اس لیے وہ تعداد جو ہے وہ جتنی ہونی تھی اس سے کم بتائی جا رہی تھی۔ اب پہلے کی نسبت ٹیسٹ زیادہ ہو رہے ہیں، اس لیے ظاہری بات ہے اب جو نظام ہے وہ تیار ہے۔ پہلے تو بالکل تیار ہی نہیں تھا، اچانک ایک سمجھ لے کہ حادثہ ہوا، حملہ ہوا۔ تو یہاں پہ تو اٹلی میں تو اتنے زیادہ ماسک بھی موجود نہیں تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ اٹلی میں ماسک کی تیاری نہیں ہوتی تھی، اب الحمدللہ ہو رہی ہے۔ لیکن اب اٹلی جو ہے وہ دنیا میں واحد ملک ہے جو ہر روز 7 ملین ماسک جو ہے وہ فری میں ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے بچوں کو، جو اسٹوڈنٹس ہیں، اور جو اسپتال کے جو وارڈز ہیں ان میں روزانہ جو کھپت ہو رہی ہے اس وقت وہ 7 ملین کی ہے جو فری میں گورنمنٹ پرووائڈ کر رہی ہے۔ لیکن پہلے تو اس کے بارے میں گورنمنٹ تیار نہیں تھی، اس لیے پہلے کی نسبت اب حالات کچھ قدرے بہتر ہیں اس حوالے سے کہ اب جو اسپتال ہیں یا جو انتظامیہ ہے وہ اپنی تیاری میں ہے۔ ہماری ان دنوں ایک اسکول کے ساتھ میٹنگ تھی، تو وہ بھی بتا رہے تھے کہ جی پہلے اس سال کے شروع میں جب پہلا حملہ تھا کرونا وائرس کا، تو اس وقت اسکول جو ہے وہ بھی تیار نہیں تھے اس چیز کو فیس کرنے کے لیے۔ لیکن اب انہوں نے بتایا کہ جی ہم نے پوری تیاری کی ہوئی ہے، جو ہی ہمیں آرڈر ملتا ہے یا جو ہی ہمیں ضرورت پڑتی ہے اسکول بند کرنے کی، تو ہم آن لائن جو اسٹڈی ہے اس پہ آ جائیں گے۔ وہ ہم نے متبادل سسٹم جو ہے وہ تیار کیا ہوا ہے۔ تو واپس آتا ہوں آپ کے سوال کی جانب۔ آپ نے پوچھا کہ باقی یورپی ممالک میں کیا صورتحال ہیں، تو دیکھتے ہیں اگر صرف یورپ کا دیکھا جائے تو ابھی فرانس کا فگر جو ہے وہ سامنے نہیں آیا۔ اسپین جو ہے اس میں 19,765 کیسز ہیں آج کے، یو کے میں 24,701 کیسز ہیں، اٹلی میں 24,991 کیسز ہیں، جرمنی میں 13,784 کیسز ہیں، بیلجیم میں 13,571 ہیں، اور نیدرلینڈ میں بھی 8,000، پولینڈ میں 18,800،
اس طرح مختلف ممالک میں یہ جو یعنی فگر ہے کہ جو فگر بہت میں نے بڑی سنی تعداد اس میں کی، جو فگر میں نے آپ کی زبانی سنی اس سے مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو ڈاکٹر صاحبان نے کہا تھا کہ یہ دوسرا حملہ اس کا پہلے سے زیادہ شدید ہوگا، تو یہ بات اب قدرے وہ ریکگنائز ہو رہی ہے، وہی بات ثابت ہو رہی ہے کہ اس کا جو دوسرا حملہ ہے وہ کافی شدید ہے۔ بالکل بالکل کہہ سکتے ہیں کہ یہ حملہ جو ہے وہ کافی شدید ہے، اور لیکن اگر آپ دوسری سائڈ پہ دیکھیں کہ جو اموات کا تناسب ہے پہلے کی نسبت بہت زیادہ کنٹرول میں ہے۔ جی 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 جو جی پہلے جو پہلی لہر تھی اس میں بہت زیادہ اموات جو ہیں وہ روزانہ کی بیس پہ ہو رہی تھی۔ اب جو ہے وہ کافی دنوں سے جو تعداد تھی وہ چند دہائیوں میں تھی، اب چند دنوں سے 100 200 کے قریب آ رہی ہے، لیکن کافی اس پہ جو ہے وہ ٹھہراؤ آ گیا تھا، یعنی کہ سنگل فگر میں بھی یہ جو جی 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 8 8 10 10 میں تھی۔ جی جی بالکل اس میں چلی گئی تھی۔ جناب ہمارے ایک اور بہت پیارے بھائی، متحرک سماجی کارکن، بیدار شخصیت کے مالک، احتشام شخصیت، محمود شریف صاحب جو ہیں کشمیر کمیٹی کے صدر ہیں، جو وہ بھی پچھلے دنوں کرونا کے شکار تھے، اب ان کی صحت یابی کی بھی اطلاعات مل رہی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم تمام پاکستانیوں کے لیے دعا گو ہیں، محمود بھائی کے لیے بھی دعا گو ہیں، اور بے دیگر شک تمام پاکستانی بھائیوں کے لیے دعا گو ہیں۔ تو اپنا قمر ریاض بھائی نے جو بات فرمائی کہ جی ان کو تمام کمیونٹیز کی طرف سے ہوا وہ کسی بھی سیاسی وابستگی ہو، اس سے بالا تر ہو کے لوگوں نے، تو قمر ریاض بھائی بات یہ ہے، یہ تو ہماری ایک ایسی چوائس ہے، جیسے میں نے یہ گرین شرٹ پہنی ہوئی ہے، آپ نے بلیک پہنی ہوئی ہے، جبران بھائی نے بلو پہنی ہوئی ہے، میرا گرین فیورٹ ہو سکتا ہے، آپ کا بلیک فیورٹ ہو سکتا ہے، کسی کا بلو فیورٹ ہو سکتا ہے۔ یہ سیاسی جماعتیں ہیں جو یہ ہم سے ہمارا بھائی چارہ یا پاکستانیت تو نہیں چھین سکتی، اور نہ ہی کسی بھی ذی شعور آدمی کو ان باتوں کو اتنا بڑھانا چاہیے۔ آپ کی ماشاءاللہ بڑی پرکشش شخصیت ہے، اور آپ جب آپ ملتے ہیں آپ بھی کمیونٹی سے اچھی طرح ملتے ہیں، سیاسی پارٹی سے بالا تر ہو کر، اسی لیے تمام دوست احباب نے آپ کی دلجوئی فرمائی، آپ کے لیے دعائیں کی۔ تو پردیس میں ہم سب بھائی ہیں، اور ہماری پہچان پاکستانی اور مسلمان ہے، بے شک تو بس یہ تو ہماری جیسے میں نے بتایا ایک ذہنی ہے، ہر بندہ اپنے تئیں ملک پاکستان کی فلاح کے لیے کام کر رہا ہے۔ محمود قمر ریاض بھائی آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ کو کیسے پتا چلا یا آپ کی ابتدائی علامات کیا تھی، یعنی آپ نے خود ڈیٹیکٹ کیا کہ مجھے کوئی شکایت ہے، یا آپ کو کیسے، آپ کو فرسٹ آف آل آپ کو کیسے فیل ہوا کہ میں پیشنٹ ہوں یا میں متاثرہ ہوں وائرس سے؟ جی بھائی، میں 8 تاریخ کو رات کو بیمار ہوا، اس سے پہلے 6 تاریخ کو میری جو بیٹی ہے 14.5 سال اس کی ایج ہے، اس کو زکام اور تھوڑا بہت گلے خراب کی شکایت ہوئی، تو مجھے تھوڑی الرجی ہے زکام سے، اگر کسی کو ہو تو مجھے بھی فوراً ہو جاتا ہے۔ میں نے اس کو بولا کہ بیٹا آپ ایک کمرے میں رہیں، کیونکہ مجھے تو ہر صورت میں زکام ہو جائے گا، ابھی تو ہو گیا گھر میں ایک کو، مجھے ضرور ہوگا۔ اس سے اگلے دن میری بیگم کو بھی وہی جو سمٹمز ہیں وہ آنا شروع ہو گئے، لیکن ان دونوں کی جو حالت ہے وہ کنٹرول میں تھی، جسٹ جس طرح زکام وغیرہ یا گلا خراب ہے۔ 8 تاریخ کو مجھے شام کے وقت مجھے محسوس ہوا کہ میرا گلا خراب ہے۔ جب رات کو میں سویا تو یقین مانے مجھے اتنی شدت سے بخار آیا، اور جسم میں پہلا دن ہے، سمجھے کہ دن کو میں ٹھیک ہوں، رات کو مجھے ہوا ہے، اور اتنی انتہا کی درد جسم کے اندر کہ مجھے فوراً میں نے کہا کہ مجھے کورونا ہو گیا، چونکہ وہ نارمل بخار نہیں تھا، اس لیے کہ بخار ہوتا ہے لیکن نارمل ہوتا ہے، جس طرح وہ تھوڑا بہت جسم درد ہوا، وہ اس طرح کا تھا کہ مجھے خود سے اندازہ ہو گیا کہ مجھے کورونا ہو گیا۔ میں نے
2-3 दिन इसी तरह गुजारे। अपने डॉक्टरों को बोला कि ये उसने सिस्टम के अंदर डाल दिया कि आपका टेस्ट वगैरह होगा, और बोला कि आपने ताकिप्रीना और एंटीबायोटिक खानी है। वो मैं खाता रहा, जैसे ही 1000 मिलीग्राम की वो खाता था, जैसे ही वो खानी है, वो पसीना वगैरह इंतहा का शिद्दत से आना है, बुखार जो है वो उतर जाना है। ठीक 1 घंटे के बाद दोबारा से बुखार 38.5 38.9 शिद्दत का बुखार होना शुरू हो जाना है। खैर वो 12 को मुझे कॉल आई टेस्ट के लिए। वो उन्होंने रैपिड जो है वो किया टेस्ट। ठीक घंटे बाद मेरी रिपोर्ट वो पॉजिटिव थी, और मैं ज़हनी तौर पे बिल्कुल तैयार था कि वो कोरोना हो चुका है। अब परेशानी थी कि जो मेरी बच्ची और मेरी बेगम थी, उनका जो उन पे असरात थे कोरोना के, वो इतने ज्यादा शिद्दत से नहीं थे। हालांकि मुझे उन्हीं से स्टार्ट हुआ था, और लेकिन मुझ पे जो अटैक है वो हद से ज्यादा जो सहत है वो हुआ, और साथ वोमिटिंग होना शुरू हो गई। जब इतनी मेडिसिन खाने के बाद आपका खाने को भी कोई चीज दिल नहीं करता, तो डॉक्टर को बोलना, वो कहते जी 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, इतनी आप तो जवान है। और मैं भी समझता था कि मैं तो जहर है खुद को, ना ही मुझे शुगर थी, ना ही कोई ब्लड प्रेशर का मसला था, ना ही और कोई मेडिसिन वगैरह ले रहा था, कि मुझ पे इतना असरअंदाज नहीं होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो कोरोना वायरस है, ये अटैक जब करता है इसी तरह लगा लें कि जब पानी का फुहारा किसी के ऊपर डालते हैं, किसी के ऊपर कम पानी ज्यादा चला जाता है, किसी के कम चला जाता है, इसका हर बंदे के ऊपर असर जो है वो अलग अलग होता है। एक जैसे जो इसका हमला है वो एक जैसा नहीं होता। किसी बंदे पे ज्यादा हो जाता है, उसमें एज का भी कोई, अब तो वो जो एज फैक्टर था, जिस तरह पिछले आपने पहले बड़ा तमहीद में बड़ा जबरदस्त और डिटेल से बताया जबरान भाई ने भी, कि ये इतनी शिद्दत से था कि मुझे ठीक मैंने 12 को मेरा टेस्ट हुआ है, और फैमिली तो ज़ाहिर है वो फौरन हो गया था उनको भी पॉजिटिव, क्योंकि मुझसे पहले थे वो। लेकिन उनका जो टेस्ट है वो बाद में हुआ है। एक बच्ची के अलावा सारे के सारे जो है वो पॉजिटिव थे। अब मरहला था कि 10 दिन गुजर चुके थे मुसलसल बहार में। एक दिन बहार हो तो दूसरे दिन बंदा उठ नहीं सकता। 10-11 दिन जब मुसलसल बहार और वोमिटिंग और वो ये सारे मामला, तो जब मैं बिल्कुल समझ लें कि वो मेरा हाल बेहाल हो गया मैं, तो फिर हॉस्पिटल रहा कि तो उन्होंने फौरन आके मुझे पिक किया। मैं समझता हूँ कि अगर हॉस्पिटल जाने वाली ऑप्शन हो तो वो फौरन अवेल करनी चाहिए। अगर मैं भी पहले चंद दिन में चला जाता हॉस्पिटल, एक तो उधर जो गोलियों की सूरत में अद्वियात नहीं देते, फ्लेबो की सूरत में ड्रिपें वगैरह लगती हैं, जिससे एक तो तबीयत बोझल नहीं होती, दूसरे वो टोटली आपको कंट्रोल में रखते हैं कि ब्लड प्रेशर के हवाले से जो अटैक कोरोना कर रहा होता है आपके अंदर, वो सारी वो चीजें जांच रहे होते हैं कि किस जगह पे उसका अटैक ज्यादा है। तो फौरन हॉस्पिटल तो जरूर जाना चाहिए इमीडिएटली। मैं समझता हूँ हॉस्पिटल जाने वाला फैसला जो है वो बिल्कुल वो सही साबित हुआ। दिन ब दिन जितने दिन में रहा, 6 या 7 दिन मुसलसल बेहतरी आती गई। सारी बीच में कॉल आ गई थी। डॉक्टर ने मुझे जी जी बोला कि आपने बहुत अच्छा फैसला। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। जी मेरी आवाज आ रही? जी आ जी रही है। आपकी आवाज आ रही डॉक्टर है। ने मुझे बोला कि आपने बिल्कुल सही फैसला किया आप हॉस्पिटल आने का, क्योंकि जो आपके ऊपर अटैक हुआ है इसका कोरोना का, ये इंतहाई शिद्दत का अटैक है। समझ लें कि जिस तरह अगर कैटेगरी बनाई जाए तो 70-75% अटैक था। समझ लें कि मैं जो क्रिटिकल सिचुएशन है उसके करीब करीब था। तो अल्लाह ने करम किया, अल्लाह ताला की ज़ात ने सुरु किया, और उधर 6-7 दिन बाद उन्होंने, जब मेरा बुखार 4 दिन बाद उधर
مجھے بہار شدت سے نہیں آیا, معمولی سا بہار ہو رہا تھا, لیکن انہوں نے پھر بھی انڈر کنٹرول رکھ کے جو اپنا کیئر ہے وہ کی. تو میرا جو 22 کو میرا نیگیٹو آ گیا جو ماشاء ٹیسٹ اللہ. ہے. تو تو آپ کے بچوں کو یا آپ کی اہلی کو بھی ہاسپٹل جانے کی ضرورت پڑی یا انہیں ضرورت نہیں پڑی؟ نہیں, وہ پازیٹیو تھے اور وہ گھر پہ تھے. ان کے اوپر اٹیک تھا لیکن زیادہ شدت کا نہیں تھا, بخار وغیرہ تھوڑا بہت, اور جس طرح گلا خراب اس طرح کے معاملات تھے. جو بچی ہے ایک جو جس کے اوپر مین جس سے سٹارٹ ہوا تھا, لگا کہ وہ اسکول سے لے کے آئی ہے کرونا, اس کو اثرات میرے بعد اس پہ اثرات تھے. اور جو بیگم ہے وہ انڈر کنٹرول تھی, وہ تھوڑا حوصلے میں تھی, یا اس پہ زیادہ ان پہ شدت کا اٹیک نہیں ہوا تھا. جی قمر تو ریاض آپ بھائی, بتائیں. آپ آپ نے ایک بات کی کہ آپ کی بیٹی, ہماری بھتیجی, ایک جو جس کا آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ متاثرہ ہوئی اسکول سے, آیا اس کی اسکول کی وہ کلاس جس میں وہ جا رہی تھی, وہ کلاس کو کرنٹائن کر دیا گیا ہے؟ کیونکہ سب سے پہلا ٹیسٹ میرا ہوا تھا, تو میرا 12 کو ہوا ہے, ان کا جب میرے بعد ان کا دوبارہ سے 6 دن بعد ہوا ہے ٹیسٹ ان کے, اور جو پروسیس ہے ان کا وہ اس کے تحت انہوں نے پھر کالز کی. جب ہم ٹیسٹ کروائے ان سب کا تو پھر پازیٹیو آیا, اتنی دیر تک یہ 12 دن گزر چکے تھے. یہ 12 دن جی. ہم نے اسکول میں تو اطلاع دینی تھی, وہ جو سرٹیفکیٹ ہو تو وہ بھیجنے تھے. اس کے بعد اسکول والوں نے کیا اپنے میئرز لیے اس کا ہمیں نہیں معلوم, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسکولز ہیں یہ چھوٹے بچوں پہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو محفوظ رکھا ہوا ہے, لیکن 13-14 سال سے زیادہ جو بچے ہیں ان اسکول سے بہت زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں. بچے یہاں پہ اسکول کے اندر پہلے بھی 4-5 بچے نکلے تھے پازیٹیو, اس کے بعد پھر انہوں نے جو قریبی بچے تھے ان کو وہ کوارنٹائن کیا. تو ہمارا کام تھا اطلاع دینا, وہ ہم نے دے دی تھی, لیکن کیونکہ اس دورانیہ وہ 12-13 دن گزر چکے تھے جب ان کا پازیٹیو کا پتہ چلا ہے. تو اب پتہ نہیں انہوں نے آگے سے کیا اپنے وہ جو ریاض حوالے بھائی, سے اقدامات آپ ذرا سانس لے لیں, میں ایک سوال جبران فضل بھائی سے کر لیتا ہوں. ابھی آپ کی مہربانی, آپ کی نوازش, آپ کا شکریہ. آپ نے یعنی بیماری کے حالت میں بھی پاکستانی عوام کا, جو اردو بولنے والے افراد ہیں ان کا, وہ انڈین ہی کیوں نہ ہو, ان کے لیے آپ معلومات دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی یہ حاضری قبول فرمائے, اور لوگوں کے دعاؤں کے صدقہ آپ کو مکمل صحت یابی عطا فرمائے. جبران بھائی, ایک معلومات آپ سے شیئر کرنی تھی اور آپ کے ذریعے تمام ناظرین سے شیئر کرنی تھی. مجھے آج ذاتی طور پہ پتہ چلا ہے, برائے مہربانی کوئی بندہ اس کو ٹویسٹ نہ کرے اس بات کو, اور اس کو ایسا نہ پریزنٹ کرے کہ ہم نے کوئی بات کی ہے کہ کرونا کی ویکسین آ گئی. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے زبان وغیرہ کے مسائل کی وجہ, زبان آنے کی وجہ سے کافی دوستوں کے لوگوں کے ساتھ جانا پڑتا ہے. ہمارا ادھر اٹلی میں بھی دیہاتی ماحول ہے. تو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے, 1 گھنٹہ پہلے, ڈاکٹر صاحب کے پاس سے ہو کے آیا ہوں. تو وہ بتا رہی تھی کہ جی فلاں بندے کو بتانا یہ تھا کہ بھائی اس نے آ کے 4 نومبر کے بعد ویکسینیشن کرانی. تو میں نے ان سے پوچھا, ڈاکٹر صاحبہ یہ کس نوعیت کی ویکسینیشن ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو میڈیکل ڈیٹا ہے ہاسپٹل کے پاس, محکمہ صحت کے پاس, اس سے ہم نے ایک میئرمنٹ نکالی ہے کہ ان بندوں کو جو فلو ہے, سادہ فلو, اس کے جو ویکسینیشن ہے وہ لگا دی جائے, کیونکہ یہ اس میں بعض ہماری بہنیں جو ہیں وہ پریگنینسی کے پیریڈ سے گزر رہی ہیں, حاملہ ہے, قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے, بیماریوں کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے. بعض ہمارے بھائی ایسے ہیں جن کو آلریڈی سانس کی تکلیف ہے, بعض بھائی ایسے ہیں جن کو شوگر کی تکلیف ہے.
بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کا بھی مدافعتی نظام کمزور ہے، یہ میں بات کر رہا ہوں پروینشیاتی قوموں کی، پھر اس کو مکس نہ کیا جائے یا کوئی ایسی بات نہ کی جائے کہ خلاف واقع بات ہو سکتا ہے کسی دوسرے پروونس میں یہ بات نہ ہو۔ آپ کو اطلاع دینے کا مقصد یہ تھا۔ میں نے ان سے پوچھا جی اس کی مکمل تفصیل کیسے مل سکتی ہے؟ انہوں نے کہا جی جس جگہ پہ یہ ویکسینیشن ہوگی، جو ڈاکٹر صاحب یا ڈاکٹر صاحبہ یہ ویکسینیشن کرنے کے مجاز ہوں گے، 4 نومبر کے بعد وہ اپنے ڈور پہ وہ پرچہ لگا دیں گے، وہ فولیو لگا دیں گے، وہ پیپر کاغذ لگا دیں گے کہ جی میں ویکسینیشن کرنے کی اہل ہوں، اور وہ ویکسینیشن درجہ بندی کے حساب سے اور اپوائنٹمنٹ پہ ہو۔ درجہ بندی کے حساب سے یہ ہے، آپ نہیں جا کے ڈاکٹر صاحب کو کہہ سکتے کہ میری ویکسینیشن کریں۔ وہ جیسے میں نے بتایا، بعض مخصوص حالات کے جو لوگ ہوں گے ان کے لیے یہ جو سادی ویکسینیشن ہے فلو کی، وہ لگا رہے ہیں تاکہ اس کو سادہ ہی فلو نہ ہو اور وہی بگڑ کے وہی کرونا یا کسی اور بڑی بیماری کا سبب نہ بن جائے۔ یہ ایک نہایت ہی اہم انفارمیشن تھی، اور ایک جی ندیم یہ بھائی، سمجھنے یہ ہر سیزن میں جو ہے نا اس طرح کی ویکسینیشن ہوتی ہے، خاص کر کے جو اوریج لوگ ہوتے ہیں، جو پینشنر ہیں، انہیں یہ سہولت دی جاتی ہے، اور جن لوگوں کا پبلک کے ساتھ ڈیلنگ ہوتی ہے اور اگر انہیں تھوڑی بہت صحت کی پرابلم ہو تو انہیں ترجیح دی جاتی ہے۔ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ اس کی درجہ بندی ہے، تو اس کی درجہ بندی میں ظاہری بات ہے کہ ایک فیکٹر جو ہے وہ ایج کا ہوتا ہے، ایک فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ کیا انہیں پہلے اس طرح کی بیماریاں لگ چکی ہیں، یا ان کا سسٹم جو ہے وہ اس طرح کی بیماری کو کس طرح جو ہے وہ فیس کرے گا۔ اس طرح ظاہری بات ہے جو گورنمنٹ ہے ان کے پاس ہم سب کا ڈیٹا موجود ہے، اور وہ اسی لیے جو ہے وہ ہر سیزن میں یہ ویکسینیشن ہوتی ہے۔ لیکن اس سال پہلے کی نسبت جو ہے وہ انہوں نے جو ڈوز منگوائی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اس لیے انہوں نے زیادہ ڈوز کے آرڈر کیے ہوئے ہیں کہ ظاہری بات ہے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں مکس ہو سکتی ہیں۔ ایک چیز سے دوسری چیز میں منتقل ہونا کافی آسان ہے۔ آسان اس لیے ہے کہ ظاہری بات ہے جب آپ کا سسٹم جو ہے وہ پہلے ہی کمزور ہوگا تو وہ دوسرے کسی بیماری کو جلدی جو ہے وہ اس سے متاثر ہو سکتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ جو سیزنل ویکسینیشن ہے اس کو پہلے ہی متعارف کرایا ہوا ہے، لیکن اس سال جو ہے وہ اس پہ بھی زیادہ توجہ دی جا رہی ہے اور زیادہ ترجیح دی جا رہی ہے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ دنیا میں مختلف ممالک میں نو ویکسینیشن کے گروپس بھی کافی سرگرم ہوتے ہیں۔ یہ نو ویکسینیشن کے، یا جس طرح ہمارے پاکستان میں بھی چند لوگ ہیں جو پولیو کے قطروں کے خلاف مہم چلاتے ہیں، تو ایسے لوگ میرے خیال میں یا میرے تجزیے کے مطابق یا میرے علم کے مطابق اس وقت نظر آتی ہیں جب بیماری جو ہے وہ زیادہ تیز نہیں ہوتی۔ جو ہی بیماری حاوی ہوتی ہے، یہ لوگ جو ہیں جس طرح ان کے چوہے بل میں چھپ جاتے ہیں نا، تو یہ بھی اس طرح چھپ جاتی ہیں کیونکہ یہ ویکسینیشن کے کچھ لوگ خلاف ہوتے ہیں۔ تو لیکن الحمدللہ ہمیں اس بات پہ فخر کرنا چاہیے کہ ہماری جو سائنس ہے اس نے اتنی ترقی کی ہے، اس نے اتنی کوشش کی ہے کہ وہ ہمیں بیماریوں سے بچانے کے لیے ایک ویکسینیشن، کیونکہ ایک اور بات جو میں واضح کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ دوائی اور ویکسینیشن میں کیا فرق ہوتا ہے، کیونکہ عام لوگ جو ہے وہ ہم ان دونوں چیزوں کو مکس کرتے ہیں جہاں ان دونوں چیزوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہیں۔ جو دوائی ہوتی ہے یا جو ادویات ہوتی ہیں، میڈیسن ہوتی ہیں، یہ ایک مریض کو دی جاتی ہیں۔ جی جی۔ اور جو ویکسینیشن ہوتی ہے وہ ایک صحت مند بندے کو دی جاتی ہے تاکہ وہ اس بیماری سے متاثر نہ ہو۔ جی جی۔ تو جب آپ نے کسی مریض کا علاج کرنا ہو تو آپ اس پہ مختلف جو ادویات ہیں ان کی تھوڑی بہت ڈوز دے کے ٹرائی کر سکتے ہیں کہ شاید اس کو فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا۔ لیکن جب آپ نے ایک
लाखों या करोड़ों बंदों के लिए वैक्सीनेशन का इंतजाम करना होता है, तो वो बहुत ही एक पेचीदा अमल होता है, क्योंकि आपने जो सेहतमंद बंदे हैं उन्हें वो जो कतरे हैं या वो जो वैक्सीनेशन है वो पिलानी है या उन पे वो लगानी है। तो इस तरह इनका ये फर्क होता है कि चंद अद्वियात हैं जिनका 6 माह बाद, साल बाद असर सामने आता है। तो कोई भी जो महकमा सेहत है किसी भी मुल्क का, वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता कि किसी दवा को जो वैक्सीनेशन के तौर पे फटाफट जो है वो अप्रूव कर दे, क्योंकि क्या मालूम कि उस जो वो दवाई है जो या जो उसका वैक्सीनेशन है कि वो कोरोना का तो इलाज कर दे, लेकिन गुर्दों पे उसका असर कर दे, गुर्दों पे असर कर दे, या वो कुछ अरसे बाद उसका जो असर सामने आए। इसलिए ये जो चीजें हैं इन पे मुहतात रहना चाहिए। वैक्सीनेशन जो है वो एक पेचीदा अमल है। वो इटली में मुख्तलिफ कंपनियां जो हैं वो अपने तौर पे जो ट्रायल है वो इटली में भी कर रही हैं, जर्मनी में कर रही हैं, यूके में कर रही हैं, अमेरिका में कर रही हैं, रूस में कर रही हैं, हत्ता कि मुतअद्दिद ममालिक में, चाइना में भी जाहिर बात है कि अक्सर इस तरह की खबरें आती हैं कि वैक्सीनेशन बन गई है या नहीं बनी। तो का मतलब ये है कि ये चीजें जो है चूंकि एक सेहतमंद बंदे को दी जाने वाली होती हैं, इसलिए जो भी हुकाम है, जो इदारे हैं, उन्हें अप्रूव करने वाले, वो बहुत ज्यादा मोहतात रहते हैं उन्हें अप्रूव करने के लिए। जी जी, ये मैं थोड़ा सा फर्क जो है वो वाज़ेह करना चाहता था। जज़ाकल्लाह। कमर रियाज भाई, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने बड़े अच्छे ऐसे तरीके से और मरहला वार बताया, अब आप ये बताएं कि जब तो पहले तो आपने घर में वो 3-4 दिन गुजारे, 8 से 12 तक, 13 तक, तो जैसे ही आपको अब वो हॉस्पिटलाइज किया गया, आपको हॉस्पिटल ले गए, तो जरा बता दीजिएगा कितने दिन रहे आप, यानी 7, 8, 5, 4, जितने दिन भी रहे, तो वो एक तो ये बता दीजिएगा, और फिर ये बताइएगा कि उधर है तो ज़रा तकलीफ-देह सवाल, लेकिन अवाम की इंफॉर्मेशन के लिए, कि उधर जो तो जो तरीका कार था उनका, वो कैसा था, आपके शब रोज़ कैसे गुजरे? ज़ाहिर है सर, ये तो कोई पिकनिक पॉइंट तो नहीं था, तकलीफ में ही गुजरे। कैसे गुजरे से मुराद कि आपने अपने टाइम को कैसे तकसीम किया, कितना सोते थे, या आपको कितना वो आप अपने सेंसेस में रहते थे, क्या हिसाब था, जरा ये बता दें। नदीम भाई, मैं 17 तारीख को गया हूँ हॉस्पिटल ना जी। उससे पहले ही आप साहब लगा रहे, सारे दिन मैंने इधर ही गुजारे आप, और तकरीबन 9 दिन मैंने घर में गुजारे, और रोजाना इसी आस पे दिन गुजरता था कि शायद अल्लाह ताला की जात कल थोड़ी बेहतरी कर दे। जब बेहतरी नहीं हुई तो 17 को मैं गया हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल जाके उधर मैंने पहले दिन ही मुझे, बल्कि पहले 4-5 घंटों के अंदर ही मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि मैं हॉस्पिटलाइज्ड हो गया हूँ कम अज कम। और उधर उन्होंने, मैं समझता हूँ कि ये लोग इंसानियत की जो मेराज है ये उसको हाथ लगा रहे हैं। हम इंसानियत का राग तो जरूर अलापते हैं, लेकिन हम इनके अशरे अशीर भी नहीं है। इन्होंने इतनी ज्यादा केयर की, इतनी ज्यादा केयर की कि मैं समझ दूंगा अगर सगी माँ भी हो सकता है, सारी माएँ तो नहीं लेकिन सगी माँ भी थोड़ा हिचकिचाहट महसूस कर दिया कि कोरोना के मरीज है, हमने इनको इस तरीके से ट्रीट नहीं करना। पैम्पर्स तक चेंज कर रही है। मुझे उन्होंने बोला कि आप जो है ना उठ के पेशाब ना करें, क्योंकि आपकी जो हालत है वो बहुत जो पतली है, कमजोरी बहुत ज्यादा, आप चक्कर, अगर उठता था तो चक्कर आते थे, तो पैम्पर लगा ले। मैंने कहा नहीं, मैंने पैम्पर नहीं लगा। तो उन्होंने इतनी ज्यादा केयर की, हर घंटे के बाद जो है वो मुसलसल जो डॉक्टर्स है वो चेकअप कर रहे थे,
جو باقی جو انفرمیری ہے دوسرے وہ نارمل وہ تو چیک کر رہے تھے، لیکن ڈاکٹر جو ہے چونکہ وہ وارڈ میڈیکل وارڈ تھی، اسپیشل کرونا وارڈ نہیں تھی، انہوں نے مکمل میڈیکل وارڈ کنورٹ کر دیا تھا، اس کے اندر کرونا کے لیے مختص کر دیا تھا، اس لیے کہ پہلے تینوں میں جو مریضوں کی تعداد تھی وہ بہت زیادہ نہیں تھی، جو پچھلی دفعہ بھی جیسے جبران بھائی نے پہلے کہا، اس دفعہ جو مریضوں کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ تھی اور لوگ مسلسل اس مرض کا شکار ہو رہے تھے، تو ہاسپٹلس کے اندر بھی جگہ جو ہے وہ نہیں بچی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ادھر جو انہوں نے اپنا ٹریٹمنٹ ہے وہ جو سٹارٹ کیا، ہر قسم کا میرا ٹیسٹ لیا گیا جو کہ انسانی صحت کے لیے عام دنوں کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے، تاکہ وہ چیک کر سکے کہ ان کے جو کرونا کے جو اٹیک ہے یہ اسی طرح لگا لیں جب طوفان آتا ہے اور طوفان گزر جاتا ہے، پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کتنے درخت اکھڑے ہیں، کس کس جگہ پہ تباہی آئی ہے، تو وہ انہوں نے اس کو جانچنے کی کوشش کی اور دیکھا۔ لیکن بھائی ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ میں جو ادھر ہاسپٹل میں نے 6 دن گزارے، وہ تقریباً 12-13 دن میں سو نہیں سکا، پوری 14 دن میں نے سوئے نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں نیند اٹھی کیا ہے، اور جب مجھے اس کا بخار کا فاقہ ہوا اور وہ دیکھیں وہ مسلسل جو ہاسپٹل والے انہوں نے مجھ سے نمبر لیا تھا میرے فیملی کا، ان کو مجھے کم بتاتے تھے، گھر میں زیادہ بتاتے تھے کہ پریشان نہیں ہونا، ابھی بچوں کو کہ آپ کے پاپا کی یہ صورتحال ہے، ابھی آج اتنا بہتر ہوئے ہیں، حتیٰ کہ یہ بھی بتاتے تھے کہ انہوں نے کھانا ٹھیک کھایا نہیں کھایا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کیئر ہے ان سے بڑھ کر میں سمجھتا ان کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا، جو اٹلی کا میڈیکل اور پیرا میڈیکل سٹاف ہے، انہوں نے جو اپنا فرض ہے وہ واقعی فرض سمجھ کے ادا کرتے ہیں، تو میں اللہ سے یہی دعا کروں گا اللہ تعالیٰ نے بھی اس مرض سے جو لوگوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، محفوظ قمر رکھیں۔ ریاض بھائی آپ 17 تاریخ کو گئے اور 23 کو یا 24 کو کس تاریخ کو پھر آپ ڈسچارج ہوئے؟ 23 کو، 17 اور 3 20 یعنی آپ 6 دن ہاسپٹلائز رہے۔ جی جی اچھا، ایک بھائی نے نیچے آپ کے لیے سوال بھیجا تھا کہ آپ نے آیا یہ جو ٹیسٹ کرایا تھا یہ پرائیویٹ کرایا تھا یا سرکاری؟ جی میں نے سرکاری کرایا تھا، میں نے اپنے ڈاکٹر کو انفارم کیا کہ مجھے یہ صورتحال ہے، اور میں نے جیسے ندیم بھائی بتایا نا، ایک ہوتا ہے نا مجھے فوراً پہلے دن پتا چل گیا کہ یہ مجھے لیکن چونکہ جب وہ جس طرح کر لیں کہ وہ ریکگنائز ٹیسٹ نہ ہو اور پراپر رپورٹ نہ آئے تو ڈاکٹر نے سسٹم کے اندر ڈال دیا، اور وہ جیسے کہتے ہیں جی یہ ٹیسٹ والا معاملہ جو ہوتا ہے آپ کو ٹیسٹ محسوس نہیں ہوتا، بالکل یہ ڈاکٹر بالکل ٹھیک کہتے ہیں، مجھے 8-9 دن چیزوں کا کوئی ٹیسٹ، جو میں چیز کھا رہا تھا ظاہر زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش تو کرنی تھی کھانے کی، مجھے چیزوں کا ٹیسٹ بالکل محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ میں کیا کھا رہا ہوں، کیا چیز میں پانی کا، جس طرح پانی کا بھی ٹیسٹ کہتے ہیں پانی کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے، مزہ آتا ہے بدن میں پانی کہ میں چیز کھا رہا ہوں، تو وہ جو حس تھی وہ بالکل مات پڑ گئی، اور سب سے پہلے میں جیسے وہ عرض کیا نا کہ پہلے دن مجھے جیسی رات کو تو مجھے پکا ہو گیا، میں نے بتایا اپنی بیگم کو، میں نے کہا کہ کورونا ہو گیا، تو بچوں کو میں نے اسی دن 8 کو 9 کو علیحدہ کر دیا اپنے آپ سے، لیکن چونکہ گارے ایک ہیں تو کمرے تو بے حق علیحدہ لیتے ہیں، وہ جراثیم جو ہے یہ تو ٹریول کرتے ہیں تو ان کو اثرات ہو گئی، ایک بچی کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، اور میں ایک ندیم بھائی بات ایڈ کرنا چاہوں گا، جب میں 23 کو واپس آیا ہوں تو چونکہ جسم کے وہ جو اتنے دن سے وہ پاکی اور پلیدی کا وہ جو ہمارے اسلام کے اندر ایک کنسیپٹ ہے وہ نہیں تھا، کپڑے میں ہر صورت میں دوسرے دن چینج کر لیتے، کپڑے منگوا لیے تھے، جب میں نے واش روم گیا نہایا اس کے بعد اس رات کو میں سویا،
اللہ 16 दिन बाद मुझे नींद आई। اور وہ ادھر بھی میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گا، ہاسپٹل کے اندر میں نے ڈاکٹر کو بولا کہ مجھے کوئی اس طرح کے قطرے دیے جائے تاکہ میں سو سکوں نا، اس بیچاری نے وہ بھی دیے، لیکن نیند جو ہے وہ نہیں آ رہی، قریب آئی نہیں ہے نیند۔ تو سمجھ لیں کہ وہ کروٹیں بدل بدل کے، اور وہ جتنی اذیت بندہ وہ سہ سکتا ہے وہ صحیح۔ اور جب اللہ تعالیٰ آ کے سنت نبوی کے مطابق غسل کیا، غسل کے بعد کپڑے شپڑے چینج کیے، اس رات کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے پھر مجھے پورے 8 گھنٹے کی نیند جو ہے میں نے 16 دن بعد تقریباً مجھے صحیح آئی۔ تو قمر بھائی ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا جو جب انہوں نے آپ کو ڈسچارج کیا تو اس سے پہلے ایک ٹیسٹ کیا تھا یا 2 ٹیسٹ کیے تھے جو نیگیٹو آنے تھے؟ یہ 2 ٹیسٹ ہوئے تھے میرے۔ جی جی پازیٹیو تھا، پہلا بھی پازیٹیو تھا، پھر پازیٹیو تھا۔ جب تیسرا کیا میں نے اعلیٰ ڈاکٹر کو منع کیا، میں نے کہا کہ نہیں ابھی، کہتی نہیں کہتی کوئی پریشان والی بات نہیں، ابھی دوبارہ سے کرتے ہیں۔ تو امید ہے کہ بخار چونکہ نہیں آیا، 2 دن ہو گئے۔ وہاں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گا، ادھر جب جیسے بندہ بیڈ پہ لیٹتا ہے کھانسی ویسے نہیں تھی، نہ ہی مجھے جو ہے انہوں نے وہ آکسیجن وغیرہ لگائی، جو آکسیجن کا منیمم لیول تھا وہ میرا تھا، لیکن تھوڑا زور لگا کے سانس لینا پڑتا تھا۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ بہتر آپ اپنا سانس اب اچھے طریقے سے خود ہی لیں۔ تو اس کے جو ہے نا کیا نام اس کا، جب ٹیسٹ اس نے لیا تو ڈاکٹر پر امید تھی، کہتی کہ مجھے پکا پتا ہے نیگیٹو ابھی۔ تو دوسرے نمبر مجھے اس نے بولا کہ آپ تو ادھر وہ تھوڑا ہاسپٹل کا جو ماحول ہے، میں جو آپ کو ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا کہ میں ڈر رہا تھا ہاسپٹل جانے کے لیے، چونکہ مجھے ادھر پتا تھا کہ یہ ایک سیپریٹ بیڈ نہیں ہے اور پارٹیشن نہیں ہے، مریض جو مختلف ہیں جو پازیٹیو وہ سارے کٹھے ہی ہیں، 4 کے ایک کمرے میں 4۔ تو وہاں پہ جا کے جو صورتحال معلوم ہوئی، جو مریضوں کی آہ و بقا تھی، اور میں آپ کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ جو ساتھ والے کمرے تھے ادھر یوتوں کی آوازیں، جوان بندے کی، جوان ٹالین بیچارہ۔ تو بہت وہ، اس لیے وہ ڈاکٹر بولا کہ یہ دروازہ آپ نے نا کھولنا نہیں، کسی صورت نہیں کھولنا، آپ نے پاؤں بھی باہر نہیں رکھنا اس کمرے کے باہر۔ تو تاکہ باہر کی صورتحال جو آپ زیادہ وہ مریض ڈپریس نہ ہو جائے نا، مزید بیمار نہ ہو جائے۔ تو اللہ کا شکر ہے جو میرے کمرے میں تھے جو مریض، ایک عربی تھا ہمارا، الجیریا کا بھائی تھا، اس کو پرابلم تھی سانس کی، باقی ایک اٹالین تھا 65 ایئر اس کی ایج تھی، اس نے دیکھیں ندیم بھائی اور جبران بھائی، ان کو جی کورونا ان کو بخار آئے نہیں ہے بالکل ہی نہیں۔ اس کو میں نے بولا کہ آپ کو کیا کہتا ہے کہ مجھے کورونا میرا پازیٹیو ہے، تو جو ہے نا وہ مجھے اور کوئی کھانسی کی اور اس طرح کی پرابلم نہیں، کھانسی آتی ہے کبھی کبھار نا جی۔ تو اب ایک اور لڑکا تھا، اس کو بھی کہتا ہے مجھے ایک دن بھی بخار نہیں ہوا، بس جسم ٹوٹتا تھا اور زکام وغیرہ گلا خراب تھا۔ تو پھر ڈاکٹر نے بولا کہ یہ دیکھیں، میں نے کہتی ہے کہ یہ اسی طرح اس کے اثرات ہر بندے پہ ڈفرینٹ قسم کے ہوتے ہیں۔ ابھی اس میں ایج والا جو سسٹم ہے وہ بھی بالکل نہیں کہ جی کسی پہ کس طرح کا اٹیک ہونا ہے، کس پہ کس طرح کا اٹیک ہونا ہے۔ ابھی صورتحال یہ ہے، ہو سکتا ہے مجھے ہاسپٹل میں مزید رکھتے، لیکن چونکہ پریشر تھا بہت زیادہ لوگوں کا، مریضوں کی جو تعداد ہے وہ دن بدن بڑھ رہی تھی، وہ کوشش کر رہے تھے جو مریض کریٹیکل سچویشن سے نکل گئے ہیں، سروائیو کر گئے، ان کو واپس ان کے گھروں میں بھیجا جائے۔ اب میرا سوال تھا ڈاکٹر سے کہ میری پوری فیملی جو ہے، جس تاریخ کو میں ڈسچارج ہوا ہوں اس سے ایک دن پہلے ان کے رزلٹ آئے ہیں، اس سے پہلے نہیں پتا تھا کہ یہ سارے پازیٹیو ہیں۔ اور ڈاکٹروں کو میں نے بولا کہ میں نے کہا یہ تو سارے پازیٹیو ہے، میں گھر میں جا کے کیا کروں گا، میں بھی پازیٹیو ہو جاؤں گا دوبارہ سے۔ کہتی ہے کہ نہیں آپ ایک فیملی ہیں، آپ کو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ تو میں نے کہا دیکھ لے، کہتی ہے کہ نہیں یہ ابھی کوئی ٹینشن والی بات نہیں، ہم جائیں گھر میں۔ آپ وہ اس نے تو مجھے بولا بھی ہے میں اپنے بچوں کے ساتھ بھی کھیلوں،
لیکن میں نے بچوں کو اپنے سے دور رکھا. آج میں نے آج 28 ہے، آج 28 تاریخ ہے، 20 دن بعد اپنے بچے کو آج گلے لگایا پہلے دن میں. چونکہ آج ان کا جو رزلٹ ہے وہ نیگیٹو آیا بچوں کا بھی نا، چھوٹوں بچوں کا، 6 سال اور 10 سال والے بچوں کا. تو میں عرض کر ایک جو ایکسپیرینس آپ نے بولا ہاسپٹل کا، تو میں جی جی جو آپ کے جو ناظرین ہیں، میں عرض کرنا چاہوں گا اگر آپ کو ہاسپٹلائز کیا جاتا ہے تو آپ نے ایک لمحہ ضائع نہیں کرنا. اپنے گھر میں ایڑیاں نہیں رگڑنی، اپنے گھر والوں پہ بہار میں نہیں ڈالنا. آپ نے فوراً ہاسپٹل کی جو آپشن ہے اس کو اویل کرنا ہے. جو کیئر وہ کر سکتے ہیں، جو ادویات وہ دیتے ہیں، جو ٹیسٹ وغیرہ کی سہولت وہ دے سکتے ہیں، آپ گھر میں کچھ نہیں کر سکتے سوائے گھر میں کہوا پینے کے اور تاکی پرینا کھانے کی کوئی آپ کے پاس حل نہیں ہے. اور جو گولیوں کی صورت میں ہے، یہ تو جب بندہ بخار یا بیمار ہوتا ہے، یہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو میدا ہے سکڑ چکا ہوتا ہے، تو ادھر جو ہے وہ ڈرپس کا استعمال کرتے ہیں، اسی کے اندر وہ انجیکشن وغیرہ انجیکٹ کرتے ہیں جس سے آپ کی کمزوری دور ہوتی ہے. اور جو مرض ہے اس کو کنٹرول کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے. قمر بھائی میں یہ عمران بتائیں بھائی، کہ یہ سوال کیا آیا تھا؟ یہ سوال نیچے کیا آیا تھا پرویز بھائی کا؟ جی پرویز کہہ احمد رہے نے پر لکھا ہے کہ 20 دن ہو گئے ہیں کہ کوئی بھی ہاسپٹل کی کال نہیں آئی آ رہی. ہم کیا کریں؟ سب ٹھیک ہی، ہم اپنے پرائیویٹ ٹیسٹ کروا لیں، کوئی کازا میں بند ہی ہیں، 6 آدمی ڈاکٹر بولتا ہے وہ کال کرے گا. پرویز بھائی، جہاں تک سوال سمجھ آیا، کیونکہ سوال آپ نے اگر اردو میں لکھ دیں نا، کی پیڈ بڑا آسان ہے اردو کا انسٹال کرنا، جی جی وہ 90% فونوں میں پہلے ہی ہوتا ہے. جو سوال جی آپ جی کا سمجھ آیا وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم 20 دن سے گھر میں بند ہیں، 6 لوگ ہیں اور ڈاکٹر کہہ رہا ہے کال کریں گا. میرے بھائی آپ نے غصہ نہیں کرنا. جب جو ڈاکٹر صاحب ہوتے ہیں یا ڈاکٹر صاحبہ ہوتی ہیں، جو بھی ڈاکٹر ہوتا ہے ماسکی فیمی نے، جب آپ اس کو اپنی کنڈیشن بتاتے ہیں، کیونکہ وہ پروفیشنل ہوتے ہیں، ڈگری یافتہ ہوتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا آپ پہ میرے خیال میں احسان ہے کہ 20 دن ہو گئے ہیں اور آپ کو کوئی زیادہ پریشانی نہیں ہوئی 6 کے 6 بندوں، تو پھر وہ آپ الحمدللہ نیگیٹو ہیں، کرونا کا آپ پہ اثر کوئی نہیں ہے. گورنمنٹ بہت زیادہ سنجیدہ اقدام اٹھا رہی ہے کرونا کو کنٹرول کرنے میں، تو یہ ناممکن بات ہے کہ 20 دن ہو گئے ہوں اور آپ کو کال نہ. یہ جب آپ سے مراد ہم پاکستانی جب کسی بھی دفتر میں بار بار جاتے ہیں، خواہ وہ سی جی ایل کا ہو، خواہ وہ میڈیکل کا ہو یا پولیس والا ہو یا کوئی بھی دفتر ہو، ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. جیسے ابھی قمر ریاض بھائی نے بتایا کہ انہوں نے کہا جی بھائی ہمیں اور بھی پیشنٹ ایڈمٹ کرنے ہیں اور الحمدللہ آپ کی نیگیٹو آ گئی، آپ گھر جا سکتے. تو ایک کرائٹیریا ہوتا ہے. تو جب اگر آپ جس بھی دفتر کو بار بار تنگ کرتے ہیں نا، تو اٹالین میں جب کہتے ہیں نا تی کیا موئیو، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بھائی اب آپ نے کال نہیں کرنی. تی کیا موئیو کا مطلب ہوتا ہے کہ اب آپ نے کال نہیں کرنی. جب مجھے کسی چیز کا محسوس ہوگا یا میرے پاس کوئی انفارمیشن ہوگی تو ہم وہ آپ تک پہنچا دیں گے، آپ تک شیئر کر دیں گے. تو یہ ناممکن ہے کہ 20 دن ہو جائیں اور کوئی بندہ رابطہ نہ کرے. اس کا مطلب ہے وہ آپ نیگیٹو ہیں اور آپ تسلی رکھیں. اگر آپ اپنی تسلی کے لیے آپ کی جیب اجازت دیتی ہے تو ہم کسی بھی بندے کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ صحت کا خیال نہ رکھیں. قمر بھائی بات کریں گے. جی قمر بھائی. یہ جیسے ندیم بھائی نے سوال کیا ہے، تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اگر تو آپ میں مرض کی شدت ہے تو آپ نے اپنے ڈاکٹر کو اپنی مرض کے حساب سے بتانا ہے کہ یہ جو صورتحال ہماری فیملی میں چل رہی ہے. اگر تو وہ جب ڈاکٹر محسوس کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ جی کیا صورتحال ہے، بخار کتنا ہے، مسلسل ہو رہا ہے، آپ کو سونگ رہے اور کھانے کی حس محسوس ہو رہی ہے، آپ کی جو بہت زیادہ جو صورتحال ہے وہ خراب تو نہیں ہے. جب آپ اس کو آپ کی اپنی صورتحال بتائیں گے تو وہ جو آپ کا جو میڈیکل جو آپ کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے میڈیکو بازے، وہ سسٹم کے اندر ڈال دیتا ہے اپنی مریض کی جو سچویشن ہے. وہ پھر جو ان کا سسٹم ہے جو بنا ہوا ہے سینیٹاری والوں کا، ہر صوبے کا اپنا اپنا ہے، وہ پھر دیکھ کے وہ مریض کی سچویشن دیکھ کے پھر کال کرتے ہیں کہ ان کو ٹیسٹ کے لیے بلوانا چاہیے
یا نہیں بلوانا چاہیے، یا یہ خود بہت ان کے اوپر کو تھوڑے بہت سمٹمز آئے ہیں یہ دور ہو جائیں گے. جیسے میں نے عرض کیا کہ میں نے 12 کو ٹیسٹ کروایا، 12 کے بعد 23-22 کو میری جو فیملی ہے ان کا ٹیسٹ ہوئے ہیں، ان کی رپورٹس آئی ہیں. 10 دن ہم نے بھی جو ہے وہ ویٹ کیا، صبر کیا. تو اس لیے آپ کو اگر تو آپ نارمل سچویشن میں تو آپ کو جیسے ندیم بھائی نے بولا کہ آپ کو وہ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کو گھر میں ہی رہنا چاہیے. اگر آپ کی صورتحال خراب ہے تو پھر آپ کو اپنے جو ڈاکٹر ہے اس سے رابطہ کرنا چاہیے اور ان کو بریف کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ پرابلم ہے، ہمیں فوراً جو ٹیسٹ ہے وہ چاہیے. وگرنہ ضرورت نہیں ہے آپ بے فکر ہو کے گھر میں رہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو صحت کے کاملات عطا فرمائے. جی میں قمر ریاض بھائی جیسے بتایا کہ میں تقریباً 6 بجے دوستوں کے ساتھ گیا ہوا تھا، تو 6 بجے میں وہ ڈاکٹر صاحبہ کے پاس سے آیا ہوں. تو ایک دوست ہے وہ مجھے جب جا رہے تھے ان کو لے کے، تو انہوں نے مجھے کہا وہ گل ٹکا کے کرنی ہے. تو میں جا کے جیسے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ یہ بندہ بہت پریشان ہو گیا. انہوں نے کمپیوٹر کھولا، انہوں نے کہا جی فلاں تاریخ کو اس کا یہ ٹیسٹ ہوا ہے، فلاں کو یہ ہوا ہے، فلاں کو یہ ہوا ہے. جو میکسیمم دنیا کی ہیلتھ میں پاسبل ہے وہ ہم کر رہے ہیں. تو اس کو کہے کہ یہ پریشان نہ ہو، تو اس سے آگے کچھ ہو نہیں سکتا. جو بھی ہو رہا ہے یہ اس کو پوچھو، یہ طریقوں کو اس کو ٹیسٹ ہوئے ہیں. تو میں نے پوچھا، وہ کہتا ہے جی بھائی جان ٹیسٹ ہوئے ہیں. تو میں کہہ رہا پھر ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اس سے آگے ابھی کوئی حد نہیں، اور آپ بھی چلتے پھرتے آئے ہو تو ایمرجنسی کا ٹائم ہے تو ذرا سمجھے. تو پرویز بھائی بالکل قمر بھائی نے بالکل صحیح بات کی. اگر میرے بھائی آپ کو کوئی لینگویج کا مسئلہ ہے تو کوئی بھی ایسا گاؤں یا قصبہ نہیں رہ گیا جدھر کوئی پاکستانی ایسا نہ ہو جو پرانا ہو. اب تو ماشاءاللہ ہمارے بچے ادھر پڑ گئے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی کنڈیشن اچھی طرح ڈاکٹر کو نہیں بتا سکتے تو آپ کسی پاکستانی کی مدد لیں. جیسے میں آج گیا ہوا تھا، کسی اپنے قریبی پاکستانی کی مدد لیں. ان کو کہیں جی مجھے یہ مسئلہ ہے، میں اسپیگارے بینے نہیں کر سکتا، تو وہ آپ کی مدد کر دے گا. قمر ریاض بھائی آپ کی طبیعت کی خرابی کے باوجود آپ آئے. اب صرف شفقت ایک اور فرما دیں. ایک ہمارے ایسی عادت ہے، ایک ایسی ہماری چیز ہے کہ جب آیوڈین ملا، نمک آیا تو ہم نے اس کی مخالفت شروع کر. پھر جب پولیو کے قطرے آئے تو پھر ہم نے اس کی مخالفت شروع کر. اس میں ہر چیز میں ہمیں بھی ایک سازش نظر آتی ہے. اب بہت زیادہ جو دوست احباب ہیں وہ ابھی بھی اسی دن میں مگن ہیں کہ بھائی یہ کوئی چیز نہیں. پھر وہ ایک اپنا بڑا جناب وہ لہجہ بلند کر کے سینہ تان کے کہیں گے بھائی تو ویکھیا کوئی بندہ اج تھی تو ویکھیا بندہ کرونے والا. وہ بندہ کہتا ہے یار میں نے الحمدللہ نہیں دیکھا. کہتے پھر اس نے بھی نہیں دیکھا، اس نے بھی نہیں دیکھا. حالانکہ ان بیچاروں کو اگلے دن مجھے دوست کہہ رہے تھے تو ہمارا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے رویلو پور، میرے خیال 2000 بھی آبادی نہیں ہوگی، کومو کا ایک گاؤں ہے. تو اس میں 26 پازیٹیو کیس ہیں. لیکن اب یہ کوئی پاکستان یا کوئی ایسا تو کنٹری نہیں کہ 26 کے دروازے پہ وہ لگا جائیں کووڈ پلس اور ایک ایمبولینس یا ادھر ایک موبائل کھڑی ہو. ایجوکیٹڈ کنٹری ہے جس کو ڈاکٹر کہہ دیتا ہے تم نے باہر نہیں نکلنا، وہ باہر نہیں نکلتا. تو آپ قمر ریاض بھائی اس وقت اس مرض سے تازہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا یابی دی ہے. آپ برائے مہربانی ہمارے بھائیوں کی یہ غلط فہمی بھی دور کر دیں کہ یہ ڈرامہ ہے. نہیں بھائی آپ نے بالکل صحیح فرمایا. مجھے خود بے شمار دوستوں نے پوری دنیا سے بولا کہ ہمیں ابھی یقین آیا کہ کرونا ہے. میں نے کہا جی کیسے یقین آیا؟ کہتے ہیں کہ آپ کو جو ہو گیا کہ ہمارے جاننے والا ہمارا بھائی دوست ہے. آج صبح میں نے ایک ویڈیو میسج دیکھا ہے جس میں غالباً کو پاکستانی بندہ تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ جو آن لائن ایجوکیشن کا سسٹم ہے نا یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے، یہ بھی کوئی امریکہ کی سازش ہے. ٹھیک، ہم واقعی ہر بات میں کوئی نہ کوئی سازش نکال لیتی ہیں، لیکن آج ہمارے ساتھ ایک ریئل کیس موجود ہے جو انہوں نے اپنی آپ بھی ہمارے ساتھ شیئر کی ہے. تو آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ جی آپ نے کتنے لوگوں کو اس سے پہلے یقین دہانی کروا چکے ہیں کہ یہ بیماری واقعی اس کا کوئی وجود ہے. جی بھائی. میں جبران بھائی یہاں پہ ہمارا جو شہر ہے روریتو، یہ 45,000 آبادی کا سٹی ہے.
جی جی میں جس آیا میں ہوں. سے کم از کم 700 کے قریب پاکستانی ہیں ادھر ماشاءاللہ، اور فیملی زیادہ ہے جی جی یہاں پر. مجھ سے پہلے میرے جاننے والے دوست ہیں جن کی فیملیز ہیں، وہ اس کا شکار ہوئی، پوری فیملی پازیٹیو ہوئی اور گھر میں کوارنٹائن ہوئے. ندیم بھائی نے جیسے کہا کہ یہاں پر تو پاکستان میں والا چکر نہیں ہے نا، کہ گاؤں میں ایک بندہ بیمار ہو گیا تو ٹول بازی کو فلانا ہے جو تو مرنے والا ہو گیا. یہاں پہ میں آپ کو ہماری بلڈنگ کے اندر بھی مجھے 99% یقین ہے جو ہمارے اوپر ہمسا ہیں اور جو نیچے ان کو کوئی نہیں پتا کہ ہم بیمار ہیں اور اس مرض کا شکار ہیں. ان کو نہیں پتا. پاکستانیوں کو اس لیے پتا ہے کہ ایک تو میں تھوڑا سوشل ہوں، کوشش کرتا ہوں اپنے دوستوں بھائیوں سے رابطے میں رہوں، مسجد میں ملاقات ہوتی ہے، ویسے کسی کا چھوٹا موٹا کام ہو تو کوشش کرتے ہیں اس کی ہیلپ کرنے کی. تو وہ میرے متعلق بھی لوگوں کو جب جیسی یہ تھوڑا لیک ہوا ہے میرے والا معاملہ کہ مجھے کرونا ہوا ہے، پھر اس کے بعد میں نے اپنا سٹیٹس لگایا جب میرا لوگوں کو پتا چلنا شروع ہو گیا. اور اس میں بھی مقصد تھا کہ لوگوں کو کم از کم آگاہی ہو کہ یہ جو ہے یہ مفروضے والی بات نہیں ہے، یہ واقعی ایک ریالٹی ہے، اور اس ریالٹی کو ہمیں قبول کرتے ہوئے اس سے خود بھی محفوظ رہنا ہے، اور جو آپ کے دوست احباب، آپ کے چاہنے والے، آپ کے جو جاننے والے ہیں، ان کو بھی آپ نے بتانا ہے کہ یہ مذاق والی بات نہیں ہے. جیسے ندیم بھائی آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ یہ جیسے ابھی تو بہت زیادہ کیسز آ رہے ہیں. پہلے جو فیز تھا اس کے اندر پاکستانی اور جو ہمارے حضرات ہیں اس کے مراکش اور دوسرے کنٹریز کے بہت کم ریشو تھی مبتلا ہونے کی. لیکن اس دفعہ اس میں بہت زیادہ آپ کے اور میرے جاننے والے بھی، اور کچھ میں بہت زیادہ لوگ دوستوں کے نام جانتا ہوں، ہماری کمیونٹی کے جو نامور جو دوست ہیں وہ بھی شکار ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے تھوڑا اس کو زیادہ ڈسکلوز نہیں کیا. تو میں سمجھتا ہوں اور میری اپیل ہے آپ کے سننے والے اور جو بھی مجھے دوست دیکھ رہے ہیں کہ خدارا اس کو مذاق نہ سمجھیے گا. یہ آج سے 20 دن پہلے والا قمر اعظم بھی آپ کے سامنے تھا اور ابھی بھی ہے. اور آپ مجھے میری جو صحت ہے ابھی بھی میرا 10 kg جو ویٹ ہے وہ لوز ہو چکا ہے، اور میرے لیے بات کرنا سمجھ لے کہ میں زور لگا کے ایکسٹرا اپنی جو انرجی ہے وہ یوز کر رہا ہوں اور بول رہا ہوں. خدا کے لیے اس کو مذاق نہ سمجھیں. آپ اپنوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، آپ کے جو والدین، آپ کے جو عزیز و اقارب پاکستان میں بیٹھے ہیں، ان کے لیے ان کو بھی آگاہی موم دیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس مرض سے خود بھی بچنا ہے، اپنے پیاروں کو بھی بچانا ہے. اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کا سلام زبان سے بھی ہو جائے گا. خدارا یہ گلے ملنے والے کام، یہ ہاتھ ملانے والے کام اور غیر ضروری طور پہ جو اکٹھے ہونے والے کام ہے پلیز خدارا نہ کیجیے گا. خدا کی قسم یہ جان لیوا مرض ہے. سازش جس کی مرضی کہہ لیں، یہ سازش ہمارے لیے لفظ سازش ہے سب سے آسان ورڈ ہے جس کو خود کا نہیں پتا کہ میری خود کی کیپیسٹی کتنی ہے، وہ بھی لفظوں کو سازش کا نام دے دیتے ہیں. جو بھی ہے برل یہ ایک مرض ہے، اور وہ مرض بھی جو ہے وہ جس طرح وہ انتہائی تیزی سے پھیلنے والا مرض ہے. اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیان رکھیے گا، خود کو بھی اور جو آپ کے جاننے والے چاہنے والے ہیں ان کو بتائیے کہ یہ مرض جو ہے انتہائی خطرناک قسم کا مرض ہے. یہ آپ اور آپ کی اور آپ کے پیاروں کی جان لے سکتا ہے. جان سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو جو سب سے بڑی نعمت دی ہے وہ اس کی جان کی صورت میں دی ہے. اپنی اس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو اپنے پیاروں کے لیے. عمر بھائی ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو یہ بھی بتا دیں کہ اس کے لیے آپ کون سی جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ سجیسٹ کرتے ہیں؟ یہ سب سے پہلے جی میں نے جیسے عرض کیا، دیکھیں جیسے میں ایک اور بات آپ کو یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا
کہ مجھے بیمار ہونے کے بعد ایک منٹ اپنا جبران بھائی، کوئی سسٹم ہو سکتا ہے ملک خان صاحب کو بھی لیں، کافی ٹائم سے ہمارے ساتھ ہیں، اور ان کو لنک ذرا، ملک صاحب اگر آپ سن رہے ہیں تو اگر لنک ہم کمنٹس میں ڈالیں تو آپ آتے ہیں 5 منٹ؟ جی ہم جی آپ بات یہ میں دیکھیں عرض کرنا چاہوں گا، 8 کو میں جیسے بیمار ہوا تو میرے کزن جو ہیں، محبت ہوتی ہے نا وہ، جی میں ابھی بھی عرض کر رہا ہوں، مجھے کورونا کے باوجود دوست کہتے ہیں کہ ملنے آنا، میں نے کہا کسی صورت میں نہ آنا، ہمیں جو سامان دے کے جاتے ہیں وہ ہم خود ریسیو نہیں کرتے، نہ ہی میڈیسن ریسیو کرتے ہیں، وہ جو لیٹر باکس ہے اس کے اوپر رکھتے ہیں، بعد میں کوئی نہ کوئی جا کے اٹھا لیتا ہے۔ تو وہ میرے کزن مجھے ملنے آئے میری بیماری کے بعد، ابھی نہیں ساری، جب میں ابھی 2-3 دن ہوئے تھے مجھے ملنے آئے، اور میں نے نہیں، قدرتی طور پہ میں نے ان سے شیک ہینڈ نہیں کیا، ان کے ساتھ ان کا بیٹا تھا، بیٹھے ہم تقریباً 1.5-2 میٹر کے فاصلے پہ، چائے ہم نے کٹھی پی لیکن 2 میٹر کا فاصلہ تھا۔ قدرتی اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو محفوظ رکھنا تھا، نہ آتے ہوئے سلام لیا ان سے، نہ جاتے ہوئے سلام لیا، اس سے یہ ہوا کہ ہم پھیلاؤ کا ذریعہ نہیں بنے، ہم جو ہے وہ پھیلاؤ کا ذریعہ نہیں بنے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہم جو مرض تھا وہ ہمارے گھر کے اندر ہی، جو فیملی ممبرس ہیں ان کے اندر ہی رہا، گھر سے باہر۔ اب جی میں ایک اور بات عرض کرنا چاہیے، یہ 3-4 دفعہ ہم تمپونے کرانے گئے پوری فیملی کے، تو ڈاکٹر نے مجھے بولا کہ آپ، میں نے کہا نہ، میں نے کسی کو نہیں کسی امتحان میں ڈالنا، میں خود گاڑی ڈرائیو کر کے مشکل سے گیا لیکن خود گیا، ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ آپ جا سکتے ہیں، ٹھیک ہو مسئلہ نہیں۔ تو یہ بات ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے لوگوں سے فاصلہ رکھنا ہے، کوئی پتہ نہیں کس کو کس جراثیم لگا ہوا ہے، کہاں سے لگا ہوا ہے، تو آپ اگر کسی کو آگے سے کنورٹ کریں گے۔ چودھری صاحب بھی اسلامک سینٹر والے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی، ماشاءاللہ بڑے متحرک ہیں، طاہر چودھری صاحب، آپ کے پروگرام وہ کے بھی آپ توسط سے نا ساری آپ کی بات چوک رہا ہوں، طاہر بھائی کا بھی آپ کے پروگرام کے توسط سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے لیے اسپیشل صلاۃ الحاجات نماز جو ہے وہ ادا کی اور میرے لیے دعا کی، اللہ آج انہی دعاؤں کی بدولت، اور میں 1-2 دوستوں کے اور نام لیتا ہوں، کبیر بھائی ہیں، راجہ کبیر صاحب ہمارے بریشیا میں، جی ماشاءاللہ بہت ہی پیارے بھائی، بہت مخلص بھائی ہیں، بہت ہی متحرک ہیں۔ ہماری ماں نے میرے لیے میرے پاس میسیجز رو کے دعائیں کی ہیں، کبیر بھائی کی جو والدہ محترمہ 80 سال سے اوپر ان کی ایج ہے، رو کے میرے لیے دعائیں کی ہیں، نوافل ادا کیے ہیں۔ ان کی ایک حال ہے، ان کی ایج اس سے بھی زیادہ ہے پاکستان میں، دیکھ لیں ان کی 85-80 ایج ہے، انہوں نے میرے لیے نفلی روزہ رکھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے اور میرے بچوں کو صحت دیا، تو میں ان محبتوں کو کیسے قرض اتار سکتا ہوں؟ میں ان دوستوں کا جنہوں نے مساجد کے اندر با جماعت نماز کے بعد، جمعے کی نمازوں کے بعد میرے لیے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے حضور بلند کی اور دعائیں کی۔ اللہ، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں کو نہیں، اللہ تعالیٰ جو بھی اس روئے زمین پہ اس مرض میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ بہت پیارے دوست ہیں جی راجہ کبیر صاحب، یہ میں فارمیلٹی نہیں پوری کر رہا، کرونا کی پہلی لہر کے دوران ان کے ساتھ کم و بیش 60 دن، 2 یا 2.5 ماہ مسلسل رابطے میں رہے، ہم کرونا کے خلاف آگاہی میں ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے رہے، بہت ہی کمیٹڈ بندے ہیں راجہ کبیر صاحب، اور سب سے بڑھ کے ہانیسٹ بندے کافی چیزیں ہوتی ہیں لیکن اگر بندے میں صرف ایک چیز ہانیسٹی نہ ہو، ایمانداری نہ ہو، تو وہ ساری اس کی کوالٹیز پر پانی پھیر دیتی۔ تو راجہ کبیر صاحب کو جناب بگائے بگائے اسلام دعا بھی ہوتی رہتی ہے، راجہ کبیر صاحب کا میں آپ کے پروگرام کے توسط سے اپنی ان ماؤں کو ہاتھ اٹھا کر ان کی صحت یابی کے لیے بھی دعا کو، اصل میں یہاں پہ نام اس لیے نہیں لینا چاہ رہا تھا کہ لسٹ اتنی طویل ہے کہ میں اگر کسی دوست کا نام بھول جاؤں تو میرے لیے وہ بڑا، تو میں طاہر بھائی سامنے آئے کبیر بھائی کو ان کا نام لینا پھر میں نے ضروری سمجھ لیا۔ قمر ریاض بھائی، آپ دیکھیں کہ
آپ کے تو کا پرائیویٹ نمبر اور اس کے علاوہ میڈیا کے نمبر کافی بزی رہے ہیں اور لوگ آپ کی حریت دریافت کرتے رہے ہیں، اور اسی لیے کیونکہ ہم بھی اسی مطلب سسٹم میں ہیں کہ ہمارے نمبر پبلک ہو گئے ہوتے ہیں، پھر دن رات کوئی بھی ہو تو دوست محبت کرنے والے پیارے چھوٹی سی بات پہ، تو ہم نے چاہا کیونکہ آپ کی طبیعت بھی فی الحال اتنی نہیں سیٹ جتنی آپ کی پہلی تھی، جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ کا وزن بھی گرا ہے، تو ہم نے یہ پروگرام اسپیشل قمر ریاض خان صاحب کے لیے رکھا ہے کہ وہ آپ کی انٹریکٹ کر سکے کمیونٹی سے. تو وہ آپ سے کمیونٹی نے آپ کو دیکھ لیا، آپ نے کمیونٹی کو دیکھ لیا، تو یہ ہمارے جی سوری ہم نے جو اپنا لنک ہے وہ مرک صاحب سے شیئر کیا ہے، دیکھتے ہیں اگر مرک جی صاحب آنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. بات نہیں ہوئی آپ کی؟ میں نے لنک شیئر کیا ہے، دیکھیں وہ دیکھ لیا انہوں نے؟ نہیں میرے خیال ابھی تک انہوں نے دیکھا نہیں ہے، شاید وہ پروگرام سے نا پھر. جی میں عرض کرنا چاہوں گا جی جی کہ یہ کورونا کے جو بعد جو ہوتے ہیں حالات ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں. جی 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 ابھی اللہ کے فضل و کرم سے بخار بالکل نہیں ہے، نہ ہی کھانسی ہے، لیکن آپ جیسے میری آواز ہے، آپ مجھے بیچ میں فیور دیتے رہے ہیں کہ میں آپ جبران بھائی سے سوال کر رہے ہیں کہ میں تھوڑا سانس وغیرہ لے لوں، کہ جی اتنا صورتحال ہے کہ مسلسل بندہ بول بھی نہیں سکتا. اور جو میں نماز ہے وہ بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ کھڑے ہو کے پڑھوں، لیکن آدھی نماز مجھے بیٹھ کے پڑھنی پڑتی ہے کہ چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں. جی تو دوستوں سے گزارش ہے کہ جو اپنا پلیز ضرور دھیان رکھیں، اور اس آپ نے پھیلاؤ کا حصہ نہیں بننا بلکہ اس کو روکنے والا بننا ہے. یہ صدقہ جاری ہے، اور جو کسی بھی انسان کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی لائق کے تحسین آپ کی جو کاوشیں ہیں کہ آپ کمیونٹی کو ایک آگاہی دے رہے ہیں. دیکھیں آپ کے پروگرام کے توسط سے جو میرے اوپر بیتی ہے وہ میں نے دوستوں سے، اپنی کمیونٹی سے، اپنے ہم زبانوں سے، اپنے ہم وطنوں سے وہ شیئر کی ہے، تاکہ جتنا ہو سکے وہ بھی اس مرض سے نبرد آزما ہو سکے اور کوشش کریں کہ بچیں اس سے نا جی. تو جی جی میں سمجھتا ہوں یہ صدقہ جاری ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو بھی جزا دینی ہے، انشاءاللہ دے گا. آمین آمین. ہم نے تو جی دیکھیں جیسے ہمارا کردار ہے میڈیا کا، کیونکہ قمر ریاض صاحب جیسے آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ذریعے، یہ بات میں آپ کے ذریعے کمیونٹی کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ایک دم پہلے ہم ایک محدود میڈیا میں تھے. کرونا سے پہلے پاکستانی میڈیا بڑا محدود تھا، 1-2 الیکٹرانک اخباریں تھی، ان کے اپنا ایک سسٹم تھا. جب یہ کرونا آیا اور یہ فیس بک اور دیگر ذرائع ہماری دسترس میں آئے اور ہم نے ان کو استعمال کیا، تو یہ جو بعض کے لوگ تھے، کیونکہ نئی چیز تھی، میں بات کر رہا ہوں سوشل میڈیا کی، جس میں بالخصوص فیس بک لائیو جس کے ذریعے اب اس وقت بھی ہم مخاطب ہیں اپنے بھائیوں سے، یہ ایک نئی چیز تھی، تو ہم چہرے بھی نئے تھے. تو ایک ہمارا جو وہ پہلے بات ہو رہی ہے نا کہ پولیو کے قطرے نہیں پینے، تو اس میں یہ ہے، تو ایسے ایک نا چیز شروع ہوگی کہ جی یہ فلاں گروپ سے وابستہ ہیں، یہ سستے شہرت کے پجاری ہیں، یہ جی ٹاؤٹ مافیا ہے، حالانکہ ہمارا ان چیزوں سے قطعی کوئی تعلق نہیں تھا. تو یہ جیسے جیسے شعور کا سفر طے ہو رہا ہے تو یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو ہم جناب پوری پاکستانی واہ جی واہ واہ جی واہ ملک صاحب السلام علیکم. واہ صاحب، قمر ریاض صاحب، I love you. ملک I love صاحب you too, ملک صاحب I love you too boss. ملک صاحب مجھے آج بہت خوشی انگلینڈ ہوئی والی ہے پوری دیکھ کر آپ کو. بڑی محبت ہے آپ کی ملک صاحب، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو لمبی زندگی، صحت والی زندگی دے. آمین آمین. بہت خوشی ہوئی ہے آپ کو دیکھ کر، الحمدللہ. اور آپ کی میں نے بیان سنا ہے، جو آپ نے کہی، آپ کے خیالات
ایک بات کو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں آپ کو کہ یہ جو بات آپ نے کہی ہے نا ہاتھ ملانے والی اور جفیاں ڈالنے والی عادت، یہ کرونا پاکستانی میں اس وجہ سے پھیل رہا ہے قمر ریاض صاحب کہ یہ لوگ ابھی بھی باز نہیں آتے. بریشیا میں حالات بہت خراب ہیں اور میں مشکور ہوں ندیم بھائی کا، جبران بھائی کا جنہوں نے مجھے آپ کے ساتھ موقع دیا. آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں، میرے شہر سے ہیں، اور آپ کو صحت یابی کی مبارکباد دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو، آپ کی فیملی کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے. لیکن یہ جو دوست دیکھ رہے ہیں جو رات تک 20,000 اس کی ہو جاتی ہے، 30,000 40,000 آدمی بھی پروگرام دیکھتے ہیں بعد میں، صرف ان سے یہ گزارش کروں گا کہ قمر ریاض کی تصویر دیکھ لیں اور آج سامنے دیکھ لیں ان کی شکل، یہ کرونا نے کیا حالت کر دی ہے. اور خدا کے لیے جو باتیں قمر ریاض صاحب نے بتائی ہیں اس پر عمل کرے. شکریہ ندیم بھائی، میں آپ کے ساتھ ہی آپ اپنی باتیں جاری رکھیں. ملک صاحب، میں کہہ رہا ہوں کہ آج مسلم لیگ نون لندن کی ساری قیادت مجھ سے خوش ہوگی. اب میں نے پروگرام بند کرنا فون شکور صاحب کو خصوصی تو نہیں جی. اس کے بعد یہ ہے کہ قمر بھائی کے جب ابھی انہوں نے سٹیٹس نہیں بھی چڑھایا ہوا تھا نا، تو میرا ان کے ساتھ رابطہ تھا واٹس ایپ پہ. تو میں نے ان کی آواز جب سنی نا تو مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ ان کو کرونا ہو گیا ہے. لیکن مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ ان کو اسکول سے بچی میں نے سمجھا کہ یہ 2 دن پہلے ایک اپنے مسلم لیگ کی بھائی کی عیادت کے لیے گئے تھے کسی دوسرے شہر. تو میرے ذہن میں یہ تھا شاید یہ وہاں سے لے کر آگے ہیں. 2 دن پہلے 4 تاریخ کو یا 3 تاریخ کو گئے تھے کسی دوست کی عیادت کے لیے. تو جب ان نے جب وائس میسج بھرا تو میں نے اپنے گروپ میں، جو ہمارا اپنا گروپ ہے، اس میں نے اپیل کی کہ قمر ریاض صاحب کے لیے دعا کریں. لیکن یہ نہیں کہا کہ ان کو کرونا ہو گیا ہے، کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں. بعد میں جب اشتہار لگا تو وہ اس بات پہ کنفرم ہو گیا کہ ان کو وہ کووڈ-19 کا شکار ہو گئے. اور الحمدللہ میرے گروپ میں 72 آدمی ایڈ ہیں، سب نے دعا کی، سب نے. حالانکہ ہمارے قمر ریاض صاحب سے کچھ اختلافات، یہ چھوٹے چھوٹے مسلم لیگ، آپ کو پتا ہے اس وقت وہ ٹائم نہیں ہے بات کرنے کا، لیکن بلا تفریق ان کو فون بھی کیا دوستوں نے. اور ہر روز جب ہم آپس میں بات کرتے تھے تو ہر آدمی پوچھتا یار وہ قمر صاحب کا کیا حال ہے. تو مجھ سے پوچھتے تھے لوگ، تو میں کہتا ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ ان کی حالت ٹھیک ہے. بہرحال جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کو صحت دے. یہ بھی ایک امتحان ہے. اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے اس سے اس گناہ بھی جڑ جاتے ہیں، اور یہ سب مصیبتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور شفا بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے. آپ کو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 10-15 دن کے بعد آپ کی صحت بھی ویسی ہو جائے گی، وزن بھی بڑھ جائے گا انشاءاللہ، اور آپ پھر اسی طرح ہمارے ساتھ متحرک ہوں انشاءاللہ. میں ندیم بھائی ملک صاحب کا بہت زیادہ مشکور ہوں، جو میرے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے. ان میں ان اولین بندوں میں ملک صاحب بھی شامل تھے. سب سے بڑھ کر ان کا جب بھی میسج آتا تھا اس میں اپنائیت، اس میں درد، وہ میرے درد کو، میری تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ رہے تھے. آواز ان کی برائی ہوئی ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو بھی اس موذی مرض سے دور رکھے، محفوظ رکھے. تو میں
ملک صاحب آپ سے پہلے جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو میں نے عرض کی تھی کہ میں ہر دوست کا مشکور ہوں. انہوں نے کسی کے ساتھ اگر اختلاف تھا نہیں تھا، انہوں نے دوستوں نے ہر چیز کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر میں ڈال کر بالکل میرے لیے بالکل دعا بالکل کی. انہوں نے بالکل سیاسی واپسیاں نہیں دیکھی. ان کا نو تعلق نو قابلی، ان کا تعلق پی ٹی آئی، ان کا تعلق پیپلز پارٹی، ان کا تعلق جماعتیں، بلکہ جتنے بھی شعبہ ہائے زندگی تھے اٹلی بالخصوص اور بالعموم پوری دنیا میں سمجھتا ہوں کہ ان میرے دوستوں نے مجھے پاکستان سے کالیں آئی ملک صاحب. وہ ہمارے جو عزیز رشتہ دار ہیں، حالانکہ وہ تو نہیں دیکھتے زیادہ فیس بک، جو زیادہ بڑی عمر کے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تو اتھے سوائے اس کام تو علاوہ کیتا کی کہ تیرے واسطے انی دعا ہوئی. میں میرے واسطے نہیں ہوئی ہے، میرے دوستاں دا اصل اندر دی خوب سی، انہاں دی محبت سی. اللہ بے تعالیٰ شک کی ذات نے انہوں نے دلاں دے وچ اب چیز پائی ہے. انہوں نے میرے لیے دعائیں کی اور میرے بچوں کے لیے، اور مجھ سے زیادہ وہ میرے بچوں کے لیے پریشان تھے. اور ملک صاحب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے ندیم بھائی کو بتایا ہے کہ 20-22 دن بعد آج میں نے اپنے بیٹوں کو دونوں کو سینے جی سے میں لگایا. ابھی سن رہا تھا، میں پہلے منٹ سے آپ کے ساتھ ہوں. وہ نیگیٹو آ گیا جب ان کا نا. سٹارٹ ہوا ہے میں اس وقت سے آپ کے ساتھ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں. اور آپ نے جب بچوں کی بات بتائی ہے تو میرے آنسو نکل گئے. میں رو رہا تھا. یقین کریں اتنے پیارے بچے آپ کے، اور انہوں نے 20 دن کیسے گزارے ہو گے. وہ یقین مانے اللہ میرے کا پاس بڑا الفاظ نہیں. اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے آپ پر انشاءاللہ. بس ایک آپ کی بابی کا پازیٹیو ہے، باقی صاحب الحمدللہ انشاءاللہ نیگیٹو وہ ہو بھی گئے. نیگیٹو ہو جائے گا انشاءاللہ. اب ندیم بھائی انشاءاللہ ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں جی ابھی جی آج رپورٹ آئی ہے ان کی، آج سب کی رپورٹ آئی ہے اور بیگم کا پازیٹیو ہے، دوبارہ تیسری دفعہ پازیٹیو آیا ہے. انہوں نے مسلسل چلے ٹھیک دوبارہ پھر ٹیسٹ لینا ہے، کل دوبارہ بلایا ہے. انہوں نے دوبارہ بلایا کہ نہیں، اگر آپ نے دوبارہ سے پھر ٹیسٹ کرانا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی جو نا وہ ایک آدھ دن میں پھر چینج ہو جائے، تاکہ ماں ہے وہ اپنے بچوں سے بھی اسی طرح وہ مل سکے، سب کچھ کر سکے انشاءاللہ جس طرح آپ کی انشاءاللہ زندگی پہلے تھی. تو انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہتری کرے. انشاءاللہ تو میں یہ آپ کے یہ آخری جو کلمات ہیں پروگرام کے حوالے سے، کہ جیسے ملک صاحب نے کہا کہ آج سے 20 دن پہلے والا میچ ہے، مجھے وہ دیکھ لیں اور آج والا دیکھ لیں کہ 20 دن میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے زندگی کا جو صفحہ وہ بالکل الٹ کر کے رکھ دیا. تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ کی دعا کرتا ہوں، خدا را اپنے سب بھائیوں آپس میں پیار محبت، اختلاف رکھیں. سگے بھائیوں میں بھی اختلاف ہوتا ہے، کسی کے ساتھ اپنے جو معاملات ہیں وہ اس پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ نہیں لے کے جانے. آپس میں ہم نے پاکستانی ایک جان ہو کر یہاں پہ رہنا ہے، ایک دوسرے کے دکھ اور درد کی آواز بننا ہے، ایک دوسرے کو عزت دینی ہے اور عزت لینی ہے. کوئی پتہ نہیں ایک منٹ بعد آپ کی جو زندگی کا چراغ ہے وہ گل ہو جائے، اور لیکن لوگ پھر یاد کریں نہیں یار جو بندہ تھا وہ اچھا بندہ تھا، دنیا میں اچھائی چھوڑ کے گیا ہے. تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے دوستوں کو کہنا چاہوں گا، میں نے تو کوشش کی ہے کبھی کسی دوست کا حق نہ کھاؤں، کسی کی دل آزاری نہ کروں. اگر کسی کی میری طرف سے ہو گئی ہو تو میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے جو مجھے سن رہے ہیں ان سے میں دست بدستہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں کہ مجھے وہ معاف کر دیں. انشاءاللہ اختلاف بھی ہوتے رہتے ہیں، وہ حل بھی ہوتے رہتے ہیں. کبھی بھی ایک دوسرے کی دل آزاری نہ کریں، ایک دوسرے کی حق تلفی نہ کریں، عزت دیں اور عزت لیں. یہ 4 دن کی زندگی ہے، اس کو ہم نے دنیا میں ہم اللہ تو ایک ہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جب جائیں تو ایمان کی حالت میں جائیں، تاکہ جب تیرے روبرو پیش ہوں تو شرمندگی نہ ہو. اپنے نبی کے سامنے جب پیش ہوں تو ہمارے نبی کہیں گے یہ میرے امتی ہیں، یہ دنیا میں اچھائی کا ہے. تو میں انہی الفاظ سے آپ سے اجازت چاہوں گا. تو ملک صاحب آپ بھی آخر میں کوئی کمیونٹی کو پیغام دیں
پھر میں پروگرام کے اختتام میں اپنی کمیونٹی کو یہی پیغام دوں گا کہ پلیز اپنی سرگرمیوں کو محدود کر دیں، اپنے ڈنرز اور اپنے ظہرانے، اپنے عشائیے اللہ کے لیے ان کو بند کر دیں، اپنے کام سے کام رکھیں، دوستوں یاروں سے ضرور ٹیلی فون پہ رابطے میں رہیں، لیکن جو لومباردیا خصوصی طور پر بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے، جو قمر صاحب نے بھی بیان فرمایا کہ ان کے جو کزن ملنے آئے تو انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا، نہ انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا، 2 میٹر سے بیٹھ کے وہ چائے پی کے چلے گئے، اللہ نے ان کو محفوظ رکھا۔ بات یہ ہے کہ میں تقریباً 12 دن سے ملیشیا نہیں گیا، اور میرے دوستوں نے مجھے بڑے ٹیلی فون کیے، یہ کانفرنس کرنی ہے، ملک صاحب آ جائیں، ادھر جانا۔ میں نے کہا بھی میں نہیں آنا، اللہ حافظ آپ کا، اپنے گھر رہیں، میں نے نہیں آنا۔ تو بات یہ ہے کہ آپ وہ جو بات کہتے ہیں نا قمر صاحب، وہ جی جدوں آنی ہے ادھر ہی آنی ہے، لیکن احتیاط بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے ملنے، تو آپ نے پوچھا اونٹوں کا کیا کیا ہے؟ کہنے لگے وہ جی ہم نے ان کو اللہ توکل اللہ پر چھوڑ دیے ہیں۔ فرمایا نہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، پہلے اونٹ کا یہ جو ٹخنا ہے یہ اس کو باندھو، اس کے بعد اللہ پہ توکل کرو۔ ہم پہلے خود یاد کریں، پھر اللہ سے دعا کریں یا اللہ اس مرض سے محفوظ رکھ۔ تو میں یہی کہوں گا اپنے سارے ملیشیا کے جو دوست احباب ہمارے ہیں، کسی پارٹی کے بھی ہیں، کہ اپنی سرگرمیوں کو محدود کر دیں۔ اس موذی مرض سے بچنے کا سب سے بہترین یہی طریقہ ہے۔ اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں انوائٹ کیا۔ جزاک اللہ دونوں بڑے بھائیوں کا میں بے حد مشکور ہوں جنہوں نے وقت نکالا۔ میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گا، جیسے قمر بھائی نے بتایا کہ کس طرح ایک ریاست کا فرض ادا کرتے ہوئے ریاست اٹالیا نے ایک ماں کی طرح قمر ریاض خان صاحب کی دیکھ بھال کی۔ بلا شبہ ان کا جو یہ میڈیکل کا جو انہوں نے کیئر کی سلطنت اٹالیا نے، گورنمنٹ آف اٹالیا نے، اس پہ بے تحاشا خرچہ بھی آیا ہو، لیکن گورنمنٹ نے اپنے تمام تر وسائل اپنی عوام کے لیے وقف کر رکھے ہیں۔ تو جب ایک اتنی اچھی سلطنت میں ہم رہ رہے ہیں، ایک اتنے اچھے ملک میں رہ رہے ہیں، تو ہمیں ویسے بھی فرض بنتا ہے، اور یہ حالات واقعات دیکھنے کے بعد تو ہمارا اور سنجیدگی سے اس سلطنت کے تمام تر قوانین کی پابندی کرنی چاہیے، کسی بھی قانون کو نہیں توڑنا چاہیے۔ میرے دونوں بڑے بھائیوں نے بالکل جو بات کی، میں بھی اسی کو انڈوز کرتے ہوئے پروگرام ختم کروں گا کہ ہم ادھر پردیش میں سارے مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، بھائی ہیں، اور ادھر ہم ایک دوسرے سے کسی بھی قسم کا اختلافات نہ رکھیں۔ یہ جو رائے کا اختلاف ہے، یہ ملک صاحب آپ نے بخاری شریف کا ذکر کیا، یہ خدا کے ایک ہونے کی دلیل ہے۔ اگر سب بندوں کا ذہن ایک جیسے ہو تو پھر تو توحید رہے نہ۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ربیع الاول شریف ہے، ربیع الاول شریف کا ہم نے ہفتے والے دن نعتیہ مشاعرہ رکھا ہوا ہے، جس کی صدارت سلیم جوہر صاحب فرمائیں گے، اور مہمان خصوصی چودھری منظور صاحب ہوں گے۔ پوری دنیا سے، انڈیا سے، کینیڈا سے، اسپین سے، فرانس سے تو انوائٹ نہیں کیا کسی کو، اور ادھر سے یو کے سے، پاکستان سے، لکھنؤ سے، تمام دنیا سے، سویڈن سے، ڈنمارک سے، ہر جگہ سے شعراء کرام مختصر وقت میں اپنا کلام پیش کریں گے۔ جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے، اس صورتحال کے پیش نظر عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے۔ جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے، اس صورتحال کے پیش نظر ہمیں چاہیے کہ اپنے نبی کی ثنا خوانی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ دنیا کا مال ادھر ہی رہ جانا ہے۔ یہ جو ہماری حاضریاں ہوں گی انشاءاللہ تعالی، مکمل یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، روز قیامت یہ ہمارے نامہ مال میں، نیک نامہ مال میں رکھی جائیں گی، اور اس پلڑے کو انشاءاللہ باریک کریں گی۔ تمام بھائیوں کا بہت بہت مشکور ہوں، قمر ریاض صاحب کا، کہ جنہوں نے لالچ سے فوراً بات
یہ ابھی بیڈ پہ ہی تھے تو رابطے میں تھے، لیکن ان کی بہت بہت شکریہ، ملک احسن صاحب کا بہت شکریہ، انہوں نے بہت مؤثر نوٹس پہ فوراً کوئی اب بنایا نہیں جی میرا نام نہیں اشتہار میں لگایا، میں اصل میں چاہ رہا تھا دو بھائیوں کی ملاقات ہوتی تو ملاقات ہوگی، انشاءاللہ ایک مل کے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں تو خدا پاکستان زندہ باد. زندہ باد. زندہ باد. بہت شکریہ.